السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے آسیہ رئیس خان کا مکمل ناول طرز ستم اور طرح کے. زندگی مخصوص رفتار سے اسی راستے پر ایک ہی انداز سے چلی جا رہی تھی. وہ بھی عرصے سے کسی پری پروگرامڈ مشین کی طرح ذمہ داریاں اور کام سر انجام دینے لگی تھی، جس میں مسکرانا اور مطمئن نظر آنا بھی شامل تھا. جیسے ابھی اس نے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے یہی تاثر چہرے پر سجا لیا تھا. تم ٹھیک ہو؟ وہ اکثر یہ سوال اس سے نظر ملائے بنا اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی پوچھتی تھیں. اب بھی وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھیں. جی. تمہاری ساس کیوں نہیں آئی آج؟ انہوں نے زیور کا ڈبہ بند کیا جو اسے دکھانے کے لیے کھولا تھا. وہ ہر بدھ کو اپنی بہن کی طرف جاتی ہیں. ہاں میں بھول گئی تھی. انہوں نے اس کا لایا ڈبہ اور اپنا اندر سے نکالا. دونوں اٹھا کر الماری میں رکھ کے اسے مقفل کیا. ہفتے میں بدھ کا دن ہی اسے اپنی تنہائی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے میسر ہوتا تھا، جو آج نصف تو یہاں آنے میں خرچ ہو گیا تھا. آپ انہیں شکریہ کا فون کر دیجئے گا. وہ کھڑی ہوئی. میں چلتی ہوں اب. کھانا کھا کر جانا. تمہارے ابا تو دیر سے آتے ہیں مگر سمیہ اور فوزیہ آتی ہوں گی. اب اسے ماں کے رسمی جملوں پر دکھ نہیں ہوتا تھا. ویسے بھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ابا سے کم ہی سامنا ہو. وہی تھے جو اس کے تنہا دل کا سراغ پا سکتے تھے اور وہ یہی نہیں چاہتی تھی. شریف چاچا کو کچھ کام ہے اس لیے رک نہیں سکتی. اس نے ڈرائیور کا نام لے کر جھوٹ کہا. آپ اور ابا فون آج ہی کر لیجئے گا. اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور پھر شال شانوں کے گرد پھیلا کر دونوں ہاتھوں سے سرے تھام لیے. دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر آئیں. فوزی تمہاری آپا جا رہی ہے. انلیب نے بائک دھو رہے فوزان کو آواز دی جو اس نے سنی نہیں کہ کانوں کو ایئر پوڈز نے بند کر رکھا تھا. رہنے دیں. وہ اسے متوجہ کرنے ادھر جانے لگی تھی کہ دانیہ نے کہا. وہ رک گئیں. میں کہوں گی منیرہ بھابی سے کہ وہ تمہیں شادی کے لیے ہفتہ بھر پہلے بھیج دیں. وہ گیٹ کھول رہی تھی تب انہوں نے کہا. وہ خاموش رہی. اسے دیکھتے ہی کار سے ٹک کر سگریٹ پی رہے شریف چاچا نے اد جلی سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسلی اور اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا. اللہ حافظ امی. اس نے اندر بیٹھنے سے پہلے انہیں مڑ کے دیکھا جو وہیں گیٹ کے پاس رک گئی تھیں. انہوں نے جواب میں ہاتھ ہلایا. چلیں بٹیا؟ شریف چاچا نے اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا. جی. کار چل پڑی. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. والدین کے گھر سے اس کے سسرال جانے والا راستہ بڑا خوبصورت تھا اور وہ اپنی شادی کے واحد حسین تحفے اس سفر کا پورے دل سے لطف لیتی تھی. اس کا چھوٹا سا شہر عام سا تھا مگر 1 گھنٹے کی مسافت پر مومانی کا شہر اس کے شہر سے بہت خوبصورت تھا. اب جو ان کا دائمی رہائشی ٹھکانہ تھا وہ کبھی اس کے سسر یعنی ماموں نے فارم ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا تھا. نیچے ان کے آم کے باغات تھے اور وہاں سے اوپر جاتی کچی سڑک ٹیلے پر تعمیر بنگلے پر ختم ہوتی تھی. ان کی وفات کے بعد مومانی وہیں آ کر بس گئی تھیں. اب وہ خود ہی باغات اور دیگر معاملات کی دیکھ بھال کرتی تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے گوٹ فارمنگ سے لے کر طبیلے قائم کرنے جیسا ہر کاروبار شروع کر رکھا تھا. باہر کی خوبصورتی اعلان کر رہی تھی کہ یہ فروری کا مہینہ ہے. ہلکی سنہری دھوپ اور رنگ بدلتے پیڑ اور پتے اسے ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے. کچھ دیر بعد راستے کے کنارے چائے کی دکان اور ہوٹل دکھائی دی تو اسے اچانک یاد آیا. چاچا آپ کہیں روک کے کھانا کھا لیجئے گا. کھانے کا وقت تھا. وہ تو منع کر کے نکل آئی تھی مگر اب اسے شریف چاچا کا خیال آیا تھا. کچھ آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک ہوٹل کے آگے کار روک دی. آپ کے لیے یہاں لے آؤں؟ انہوں نے باہر نکلنے سے پہلے پوچھا. نہیں میں نے امی کے یہاں کھا لیا تھا. یہاں گارڈن ہے آپ یہاں نکل کر کچھ دیر گھوم آئیں. انہوں نے مشورہ دیا. دل کیا تو چلی جاؤں گی آپ سکون سے کھانا کھائیں. اس نے مسکرا کے کہا. وہ چلے گئے. وہ ایک ڈھابا تھا. گو دوپہر کے کھانے کا وقت تھا مگر وہاں بھیڑ نہیں تھی. ایک جانب بچوں کے جھولے اور سلائیڈ لگا کر باغ سا بنایا گیا تھا. وہ کچھ دیر فون دیکھتی رہی. جب سر اٹھایا تو باہر کا موسم بدل گیا تھا. سنہری دھوپ کو بادلوں نے گلے لگا کر خود میں مدغم کر لیا تھا اور اس ملن پر ہوائیں جھومنے لگی تھیں.
وہ فون نشست پر رکھ کر باہر آ گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے نے دوپٹہ سر سے گرایا اور اس نے شال کو اڑنے سے روکنے کے لیے مضبوطی سے پکڑ کر ہاتھ باندھ لیے۔ جس جگہ کو شریف چاچا نے گارڈن کہا تھا وہ ادھر چل پڑی۔ قریب جا کر اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ باغ تو ان کے گھر کا لان تھا، جہاں پیڑ پودوں کے ساتھ گھاس بھی تھی۔ یہاں تھوڑے سے پودے تھے اور زمین پر دھول مٹی۔ اس کی توجہ جھولے نے کھینچی تھی۔ لوہے کے فریم میں لکڑی کے دو مستطیل تختوں کے دونوں جانب سے زنجیر جڑی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر شوق کے ہاتھوں مجبور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لکڑی کے تختے پر بیٹھ بھی گئی۔ بچپن میں سب سے اونچی پینگے لینے میں اس کا ریکارڈ تھا۔ شادی سے پہلے بھی وہ جھولوں کی شوقین ہوا کرتی تھی۔ بیٹھ کر اس نے پیروں کو حرکت دی اور زنجیروں نے چوں چراں کی آواز نکالی۔ اس نے ڈر کے اوپر دیکھا، کہیں میرے وزن سے ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آخر وہ بچوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ شال اور دوپٹہ سمیٹ کر اس نے دونوں ہاتھ سے دائیں بائیں کی زنجیر تھامی۔ اب اتنا زیادہ بھی نہیں میرا وزن۔ پہلے خیال کو رد کرتے ہوئے اس نے پیر زمین پر مار کر خود کو جھولے سمیت پیچھے دھکیلا۔ زنگ آلود زنجیروں کی کڑیوں کی مخصوص آواز باغ میں پھیل گئی۔ اس نے دائیں بائیں نظر گھمائی، کوئی زی روح دکھائی نہ دیا۔ وہ بے فکر ہو کے جھولنے لگی۔ بدھ کے دن ممانی صبح ناشتے کے بعد ہی اپنی بہن سے ملنے نکل جاتی تھیں۔ وہ وقت اور اپنے معمول کی بڑی پابند تھیں۔ اب تو وہ 2-2.5 سال سے انہیں دیکھ رہی تھی، شاید ہی ان کے معمول میں فرق پڑتا تھا۔ ان کی بہن بیوہ تھی، جن کی 2 بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکول میں تھے۔ ان کی مکمل کفالت وہی کرتی تھیں۔ ایسا نہ تھا کہ وہ فیس ادا کر کے اخراجات کی رقم دے کر بری و ذمہ ہو جاتی تھیں، بلکہ وہ ان کے اسکول کالج کی کارکردگی اور رقم کا حساب کتاب بھی پورا رکھتی تھیں۔ ہر ہفتے یہ چکر اسی مقصد سے ہوتا تھا۔ وہ خود ڈرائیو کر کے جاتی تھیں اور رات کے کھانے سے پہلے واپس آ جاتی۔ آج صبح جانے سے پہلے انہوں نے اسے اپنی خوابگاہ میں بلایا تھا۔ یہ سمیہ کے لیے بنوایا ہے، تم آج شریف کے ساتھ جا کر دے آنا۔ انہوں نے چپٹا سا ڈبہ کھول کر اسے سونے کا زیور دکھایا جو گلو بند، کان کے آویزے، انگوٹھی اور چوڑی پر مشتمل تھا۔ جی، اس نے شکریہ، اچھا ہے، کب خریدا، آپ نہیں آئیں گی، آپ بھی چلیں جیسے سارے سوال و فقرے ایک جی میں بند کر دیے تھے۔ انہوں نے بند ڈبہ اسے تھما دیا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ اتنی جلدی وہ زیور گھر پہنچانے کا مقصد اور مطلب کیا تھا، کیونکہ ابھی شادی میں وقت تھا۔ 4 دن پہلے ہی تاریخ طے ہوئی تھی۔ وہ اسے اور سمدھن سمدھی کو جو جتانا چاہتی تھیں، اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی کہ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، باقیوں نے قبول کر لیا تھا، بنا کہے سنے ہی اسے بھی بار کروا دیا گیا تھا۔ مگر ان کا خوف اب بھی ویسا ہی قائم تھا جو ان سے اب بھی اس قسم کے اقدام کرواتا تھا۔ اسے ہفتے میں اسی ایک دن کا انتظار ہوتا تھا جب وہ دوپٹہ شال اتار کے اپنی مرضی سے سارے گھر میں جہاں دل کرتا وہاں بیٹھتی، جو دل کرتا وہ کرتی تھی۔ کبھی باورچی خانے میں گھس کر اپنی پسند کا کچھ بنا لیتی، وہیں کھڑے کھڑے یا اسٹول پر بیٹھ کے کھا پی لیتی۔ لان میں گھنٹوں چہل قدمی کرتی، ہال کے صوفے پر لیٹ کر ٹی وی لگا لیتی تو کبھی لمبا وقت لگا کے میک اپ کرنے کے بعد چہرہ دھو ڈالتی۔ غرض یہ کہ اس دن وہ صرف دانیہ شفیق ہوتی تھی، نہ انس کی بیوی اور نہ منیرہ نواب احمد کی بہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جھولا اونچا ہو کے آہستہ ہوا اور اچانک ہی گویا افتاد آن پڑی۔ اس کے حواس لوٹے تو وہ ہاتھ ٹیک کے زمین پر تھی۔ تختے سے ایک طرف کی زنجیر جدا ہو گئی تھی، وہ اب نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے زمین سے ہتھیلی اٹھا کے سر تھاما اور منہ سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔ شکر تھا کہ جھولا اونچا نہیں بلکہ رکنے کے قریب تھا۔ اس نے ہتھیلی سامنے کی جہاں دھول کے ساتھ ننھی ننھی سرخ بوندیں اور جلد کی چھلی اوپری تہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جھٹک کے دور ایک طرف پڑی شال کھینچ کر شانے پر لی جو پھسل گئی تھی، اور کسی طرح کھڑی ہوئی۔ پورا لباس گرد آلود ہو رہا تھا۔ اس نے کرتے کا دامن دوسرے ہاتھ سے جھٹکا۔ نظر شفون کے دوپٹے پر پڑی جو زمین پر پڑا تھا۔ وہ اسے اٹھانے جھکے ہی تھی کہ ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے گیا۔ وہ دوپٹے کے پیچھے دوڑی۔ جب دوپٹہ اس کے سر سے گزرنے لگا تو بے اختیار اس نے ہاتھ اونچا کر کے اسے پکڑ لیا۔ پچھلے کئی منٹوں سے وہ خاموش اور کچھ چور تماشائی بنا کھڑا تھا جو اب ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کے احساس سے ہی ایک دم محتاط نظر آنے لگی۔ اس کی وجہ میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ذرا دیر پہلے والی لاپرواہی اس کے انداز سے یکایک غائب ہوئی تھی۔
اپنے آپ میں مگن اور جھولے کا لطف لینے والی لڑکی یکایک اطراف سے باخبر بے آرام اور چوکنا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ رک گئی تھی۔ جھولا ٹوٹتے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا، مگر اگلے پل ہی رک گیا کہ یوں سامنے پہنچ کر اسے خجل کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اسی احساس کے تحت وہ خود میں اور ماحول میں گم تھی۔ اس نے اس کے اس انداز کو بڑی آسانی سے محسوس کر لیا تھا۔ جس طرح وہ چلتی وہاں تک آئی تھی اور پھر جھولے پر بیٹھتے ہی بدل گئی تھی، یہ دو فرق اسے مداخلت سے روک رہے تھے۔ مگر اب وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کا گلابی دوپٹہ ہاتھ میں لیے آگے آیا۔ وہ شال اپنے گرد لپیٹ چکی تھی، دوسرے ہاتھ سے کپڑے بھی جھٹک لیے تھے۔ اس طرف پانی ہے، امن نے دوپٹے والا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ اس نے دوپٹہ لیا اور شال کے اوپر سے سر پر اوڑھ لیا۔ امن کو اس کی عمر اور لہجے کی سنجیدگی، انداز کی بردباری بڑی مس میچ محسوس ہوئی۔ وہ اخلاقاً بھی مسکرائی تک نہیں۔ اس طرف وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ امن نے پیچھے اشارہ کیا۔ وہ پلٹ کے اس جانب چل پڑی۔ جھاڑیوں کے پیچھے نل نہیں بلکہ ہینڈ پمپ تھا۔ دانیہ نے اپنی ہتھیلی اور پیروں کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کے کار کی طرف۔ وہ شریف چاچا سے پانی منگوا کر بھی ہاتھ پیر صاف کر سکتی تھی۔ وہ یوں ہی کار تک جانے کا فیصلہ کرتی، تب تک وہ وہاں پہنچ کر ہینڈ پمپ چلانا شروع کر چکا تھا۔ دانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پانی کو ضیاء سے بچانے کی خاطر آگے جا کر پیر اس کے نیچے رکھ دیے۔ چپلوں سمیت پیر دھونے کے بعد اس نے جھک کر پہلے زخمی ہتھیلی دھوئی، پھر دوسری۔ تھینک یو۔ وہ پیچھے ہوئی۔ وہی سنجیدہ بے تاثر رسمی لہجہ، اس کے ماورائی حسن سے بالکل متضاد۔ وہ شال سے بڑی احتیاط سے زخمی ہتھیلی خشک کر رہی تھی۔ اسی وقت شریف چاچا کار کے پاس پہنچے اور اسے اندر نہ پا کر چاروں جانب نظر دوڑائی۔ وہ انہیں وہیں سے دکھائی دے گئی تھی، ساتھ کھڑا ایک اجنبی بھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ان کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں جھولے پر بیٹھی تھی اور وہ ٹوٹ گیا تو گر گئی۔ مٹی لگ گئی تھی سب جگہ، بس وہی صاف کر رہی تھی۔ اس کا پرسکون اور ٹھہرا ہوا لہجہ عام نہیں تھا۔ اس عمر میں تو قطعی نہیں۔ چوٹ تو نہیں آئی کہیں؟ نہیں۔ اتنے برس میں وہ ماہر دروغ گو بن گئی تھی۔ چلیں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ امن کو برا لگا۔ وہ یوں نظر انداز کیے جانے پر جیسا غیر اہم بھی نہیں تھا۔ وہ کار کی طرف چل پڑی۔ شریف چاچا نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ مسافر ہو؟ یہاں وہی لوگ رکتے تھے۔ جی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، شاید بارش ہو، زیادہ دیر یہاں رکے نہیں، گھر پہنچنے کی جلدی کیجیے، انہوں نے مشورہ دیا۔ جی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر چلے گئے۔ ان کی پیشانی شکن آلود تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ لڑکا کس سے مشابہ ہے، یا کیا اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ امن وہاں سے نکل کر پارکنگ والے حصے میں آیا، تب تک وہ کار میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ کار کے نظروں سے غائب ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ اگر یہ دوبارہ کہیں مل گئی تو سمجھوں گا اللہ مجھ پر مہربان ہے، اس نے خود سے کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے یہ کبھی نہ بھولنے والی لڑکی تھی۔ اس پل اسے یقین تھا کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ وجہ محض اس کا غیر معمولی حسن نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی غیر معمولی تھا جسے وہ اس وقت نہ سمجھ پایا، نہ کوئی نام دے پایا۔ مگر وہ بے نام انجانا سا احساس اس سے لپٹ گیا تھا جس نے اسے خاص اور منفرد بنایا تھا۔ وہ زخمی ہتھیلی کو دیکھتی تو کبھی مٹی سے اٹے کپڑوں کو۔ وہ اداس یا بددل نہیں تھی، بلکہ ہتھیلی کا ہلکا سا درد، جلن اور داغدار لباس، سب اسے نیا اور اچھا لگ رہا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر گئے تھے جنہیں اس نے دوپٹے سے ڈھانک لیا تھا۔ ایک عرصہ ہوا تھا وہ صاف ستھری بنی سنوری بے داغ دنیا کی ہر گرد اور میل سے پاک زندگی گزار رہی تھی۔ مومانی نے اسے ہر جانب اور ہر طرح سے ان چھوئی بنا رکھا تھا۔ وہ ایک قیمتی سجاوٹ کا سامان ہو کے رہ گئی تھی جسے احتیاط سے جھاڑ پونچھ کے شیشے کے پردے کے پیچھے سجا دیا جاتا تھا۔ مومانی کے دیگر کارے نمایاں کی طرح وہ بھی ان کی سلطنت میں ان کی ایک ٹرافی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ مومانی کی تعریف کا ذریعہ، ان کی دریا دلی کا ثبوت، ان کی شفقت اور محبت کا محور مرکز۔ مگر سچ بس وہ جانتی تھی۔ لگتا ہے بارش ہوگی۔
شریف چاچا کی آواز پر وہ چونکی اور کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ فضا میں بھیگی سی خوشبو اور خنکی تھی۔ گھر پہنچنے تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ شریف چاچا اسے دروازے کے آگے اتار کر چلے گئے۔ گھر سناٹے میں ڈوبا تھا۔ وہ ہال میں آ کے صوفے پر بیٹھنے کی بجائے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ کتنی دیر بارش کا شور سنتی رہی۔ دل مچل رہا تھا کہ وہ باہر برستی بوندوں کو خود پر محسوس کرے، لیکن یہ بھی بہت سی خواہشوں کی طرح بس دل میں مچلنے کے لیے تھی۔ بارش کے موسم میں اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بھیگنا کبھی اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ اس کا شوق، چھوٹی سی آرزو پوری کر کے ملنے والی خوشی کا سامان جو اب دسترس سے دور تھا۔ اب تمہارے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں خوش ہونے کے لیے ان معمولی باتوں کی ضرورت نہیں، اس نے تلخی سے سوچا اور اٹھ بیٹھی۔ مومانی کے آنے سے پہلے اسے حلیہ بدلنا تھا، جبکہ ابھی ظہر بھی باقی تھی۔ وہ سستی سے چلتی کمرے میں آ گئی۔ غسل کے بعد نماز پڑھ کر وہ ہتھیلی پر مرہم لگانے بیٹھی تو وہ اجنبی یاد آ گیا۔ وہ نہ پکڑتا تو دوپٹہ اڑ ہی گیا تھا۔ ہتھیلی کی چھلی جلد پر سفید نرم مرہم کی تہ لگاتے ہوئے اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ موسم کی وجہ سے مومانی بھی جلدی آ گئی تھیں۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی نفیسہ چاچی بھی گوری کو لے کر آ گئی تھیں۔ منیرا کے جاتے ہی وہ انہیں کوارٹر میں بھیج دیتی تھی کہ مومانی واپس ہوں گی تب آ جانا۔ شام کو تھمی بارش رات کو اچانک تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ مسلسل شروع ہو گئی تھی۔ اس بار تیور طولانی تھے۔ بادلوں کی گھن گرج نے اسے بھی بار بار جگایا اور پھر نیند ہی اڑ گئی۔ اسی لیے صبح فجر کے بعد لیٹی تو 8 بجے بھی اس کا بستر سے نکل کر باہر جانے کا دل نہیں تھا۔ وہ مزید سونا چاہتی تھی، مگر اس کے چاہنے سے کیا ہونا تھا۔ فون اٹھا کے وقت دیکھنے کے بعد وہ نیند بھری آنکھوں سے اٹھ گئی کہ 9 بجے مومانی میز پر ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ اس کی موجودگی بھی ضروری تھی۔ باہر سے مومانی کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی وہ آج اپنے وقت سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ضرور کل رات کی بارش کی وجہ سے کچھ ہوا ہوگا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے اس نے سوچا۔ باہر آئی تو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اسے بھی علم تھا بے موسم بارش، اور وہ بھی فروری کی بارش، آم کی فصل کے لیے بری ہوتی ہے، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ مومانی کے پاس اتنا کچھ تھا کہ ایک موسم کی فصل خراب بھی ہوئی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد موسم کی وجہ سے کل کا دن اس نے کچھ مختلف طریقے سے گزارا تھا، اور اس کے بدلے یہ نقصان تو بڑا معمولی تھا۔ میں ذرا نیچے دیکھا ہوں، دیر ہو جائے تو تم ناشتہ کر لینا، اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا اور شریف چاچا کو کار نکالنے کا اشارہ کیا، جو منتظر حکم وہاں کھڑے تھے۔ نیچے سے مراد باغات تھے۔ انہیں تشویش تھی، اس لیے وہ ناشتہ کیے بنا ہی جا رہی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ باہر آئی۔ ہر طرف جل تھل تھا۔ اسے صحیح معنوں میں بارش کی شدت کا ادراک ہوا۔ گڈو لان کی صفائی میں لگا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بہت نقصان ہوا ہے، پیچھے سے نفیسہ چاچی کی آواز آئی۔ یہ بتا رہے تھے کہ شہر میں راستے پر کئی پیڑ گرے ہیں، کتنے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں۔ وہ شریف چاچا کی بیوی تھیں۔ گوری اور گڈو ان دونوں کے بچے تھے اور سبھی مومانی کے وفادار ملازم۔ فصلیں الگ خراب ہوں گی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کیوں آئی تھیں۔ لے آئیں۔ دل کیا کمرے میں جا کر سو جائے دوبارہ، مگر مومانی کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھیں۔ جلد آ گئیں اور وہ سوتی رہی تو بہتر تھا اب وہ ان کا انتظار ہی کرتی۔ کئی دفعہ اس کا دل کرتا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں، اسے بھی کام سمجھائیں، سکھائیں۔ اس کا وقت بھی ان کی طرح مصروف گزرنے لگتا تو تنہائی یوں عذاب نہ لگتی، مگر وہ اسے ان سب سے دور ہی رکھتی تھیں۔ گویا یہ کام صرف ان کے لیے تھا یا پھر بیٹے کے لیے جو ان سب کا مالک بھی تھا۔ نفیسہ چاچی چائے دے گئیں، جو اس نے سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ختم کی۔ لان میں خاصا کیچڑ تھا، لہٰذا وہ نیچے نہیں اتری۔ مومانی اسے ناشتے کی اجازت دے گئی تھی، مگر اس نے نفیسہ چاچی کو منع کر دیا کہ وہ ان کے آنے کے بعد ساتھ ہی کریں گی۔ آنکھیں نیند سے بوچھل ہونے لگیں تو وہ اٹھ کے اندر آ گئی۔ صوفے پر بیٹھ کے تازہ اخبار دیکھتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ امن اندر آتے ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ واٹ؟ سیریسلی؟ اس نے سامنے صوفے پر سر آگے جھکائے سو رہی دانیہ کو پہلے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، پھر آنکھیں میچ کے کھول کے دوبارہ۔ کل سے اب تک جو ایک لمحے کو بھی ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی وہ سامنے تھی۔ الحمدللہ۔ اس کی مسکراہٹ اور تشکر بڑا بے ساختہ تھا۔ اللہ اس پر مہربان جو تھا۔ رک کیوں گئے؟
پیچھے سے آواز آئی۔ وہ چونک کے آگے بڑھا۔ اس نے جان بوجھ کر ہاتھ میں پکڑا تھیلا آواز کے ساتھ فرش پر رکھ دیا۔ آواز پر دانیہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ نیند بھری آنکھیں سامنے امن کو دیکھ رہی تھی، مگر ذہن ابھی مکمل بیدار نہیں ہوا تھا۔ امن کو پہلی بار خوبصورت اور کارگر شال دنیا کی سب سے بیکار اور فضول ایجاد لگی جو وہ اوڑھے ہوئے تھی۔ اس وقت اس کا ہلکا کاسنی دوپٹہ سر سے ڈھلکا تھا۔ اندر کچن میں رکھ دو، منیرا کی آواز آئی اور وہ فٹ سے کھڑی ہو گئی۔ امن کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی دوپٹہ سر پر ڈالا اور ایک طرف ہو گئی کہ باورچی خانے میں اسے وہیں سے گزر کے جانا تھا۔ امن ان کے دکھائی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ نہیں۔ نفیسہ سے کہو ہمارے ساتھ اور بھی 3 افراد ہیں، وہ اسے کہتی پلٹ گئیں۔ وہ نفیسہ چاچی کو اطلاع دینے باورچی خانے میں جانے لگی کہ واپس آ رہا امن مل گیا۔ وہ سیدھا چلتی رہتی تو دونوں آمنے سامنے آ جاتے یا ایک دوسرے کے بالکل پاس سے مختلف سمت میں گزرتے، مگر وہ 2 قدم دائیں طرف ہو کر آگے بڑھی تھی۔ مجھے پہچانا نہیں؟ امن نے دل میں حیرت سے سوچا۔ دیکھا بھی یا نہیں مجھے؟ اب اسے یہ بھی شک گزرا۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے ملوایا۔ یہ ہاشم مرزا ہیں، ان کی زوجہ، اور یہ ان کے نواسے ہیں۔ اس نے بس ہاشم مرزا اور ان کی زوجہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ کل کی بارش میں ان کی چھت اور دیوار کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کے ریپیئر ہونے تک یہاں کوارٹر میں رہیں گے۔ اس کی ممانی خاص لوگوں پر ہی اس طرح مہربان ہوتی تھیں۔ میں نے بتایا تھا نا تمہارے ماموں کے استاد جو باغات کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، یہ وہی ہیں۔ انہوں نے خود ہی وجہ بتا دی۔ اس نے بس مسکرا کے سر ہلایا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا مکان باغ کے پاس ہی ہے اور وہ سبکدوش ہونے کے باوجود ہمیشہ متحرک رہنے پر یقین رکھتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں عام بلکہ اس خطے کی خاص پیداوار اور فصلوں کے متعلق کافی معلومات تھیں، شوق بھی تھا، اسی لیے انہوں نے انہیں معاوضے پر باغ کے نگران کے طور پر کام پر رکھ لیا تھا۔ وہ اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتے تھے۔ اور یہ میری بہو ہے دانیہ، انس کی بیوی۔ مومانی نے اس کا تعارف کروایا اور امن وہیں تھم گیا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ یا تو وہ دوسری بار ملتی ہی نہیں، اور جب مل گئی تھی تو کیا ہوا؟ نانا دانیہ کو دعائیں دے رہے تھے جبکہ نانی نے اس کے یوں جم جانے پر تشویش سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں۔ اس کا ہاتھ پھر متحرک ہوا مگر آواز سے بشاشت غائب ہو گئی تھی۔ نہیں، امن کل شام ہی آیا ہے، منیرا کی کسی بات کے جواب میں نانا نے کہا، اور اس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ یہ تو اف، یہ کہیں مومانی سے ابھی یہیں وہ سب کہہ نہ دیں۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ امن نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اس کی سراسیمہ کیفیت نمایاں تھی۔ دانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور چور نگاہوں سے منیرا کو دیکھا۔ امن سمجھ گیا۔ اس نے آنکھیں ہلکے سے بند کر کے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دانیہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی جبکہ وہ اپنا بوجھل ہوتا دل سنبھالے زبردستی وہاں بیٹھنے پر مجبور تھا۔ نظر بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی اور ضمیر ملامت کیے جا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ناشتہ کرتی رہی۔ اس نے سنا ہی نہیں کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ امن کو اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ذرا دیر پہلے والی خوشی کافور ہو چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی وہ تینوں ان کے ساتھ کھانے والے تھے۔ نفیسہ اور گوری کو انہوں نے کوارٹر کی صفائی کے لیے بھیجا تھا جہاں ان تینوں کا قیام ہونا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے عزیز لوگوں، ان کی عزیز چیزوں کا اسی طرح دل سے خیال رکھتی تھیں۔ اس نے خود آگے بڑھ کے ہمت کی۔ میں کچن دیکھ لوں، کچھ بنا لیتی ہوں ورنہ ان کے آنے تک دیر ہو جائے گی۔ وہ اس آرام دہ زندگی اور آسائشوں کے بیچ اس قدر اداس اور تنہا تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسے کام کی اجازت مل جانا اسے خوش کر دیتا تھا۔ یہ مومانی کے مزاج پر تھا، کبھی ہاں کہہ دیتی، کبھی منع کر دیتی۔ ادھر نانی بار بار اس سے پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا، تم اتنے چپ کیوں ہو گئے اچانک؟ کچھ دن کی بات ہے، تمہارے نانا نے بات کر لی ہے، جلد چھت اور دیوار ٹھیک ہو جائے گی تو چلے جائیں گے اپنے گھر۔ وہ اسے کوارٹر والی پیشکش قبول کر لینے کی ناراضگی سمجھ رہی تھیں۔ ان کا بیٹا نظر نہیں آیا؟ اس نے عجیب ہی سوال کیا۔ وہ یہاں نہیں رہتا، دبئی یا امریکہ کہیں ہوتا ہے۔ تو وائف ساتھ نہیں رہتی؟ سنا ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے، مگر زیادہ وقت ساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے؟
نہیں 3 برس تو ہو گئے، بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، آج بھی یاد ہے مجھے، میں بھی ذرا اندر دیکھوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ وہ جسے کوارٹر کہا جا رہا تھا اس کے پورچ میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ بنگلے کے دائیں جانب 2 کاٹیج کی طرز پر 3 کمروں پر مشتمل 2 چھوٹے مکان تھے۔ باورچی خانہ، خوابگاہ اور ہال کے آگے پورچ تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں میچی اور وہی آنکھوں کے پیچھے تھی، شال سنبھالتی جھولے کی طرف آتی ہوئی۔ وہ بے حد حسین اور پرکشش تھی، بنا کسی آرائش زیبائش کے، آس پاس کی ہر شے کو پس منظر میں دھکیل کر اس چہرے کے غالب آ جانے والی خوبی تھی۔ اس کا اپنی عمر سے مطابقت نہ رکھنے والا حلیہ اور انداز، یا پھر خود کو تنہا سمجھ کے اس کے انداز میں درائی تبدیلی، جانے کس نے اسے نگاہیں اسی منظر پر جمائے رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ زندگی میں مایوسیاں پہلے بھی ملی تھیں، مگر یہ پہلی مایوسی تھی جو شکست محسوس ہو رہی تھی، ایسی شکست جس کے بعد کوئی چاہ باقی نہیں بچتی ہے۔ پاگل نہ بنو، اس نے خود کو ڈپٹا۔ وہ کئی دنوں سے نانا نانی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دن اس کے پاس آ کر رہیں۔ نانی مان گئی تھی مگر نانا نہیں۔ تم کبھی یہاں 10-15 دن آ کر رہو تو جانو کہ ہم لوگ شہر میں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ وہ انہیں منانے، غلط ثابت کرنے چلا آیا تھا، اور آتے ہی سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ اس کی بس کا پنکچر ہونا، بے موسم بارش، طوفان، چھت اور دیوار کا ڈھہ جانا، اور اس گھر میں قیام جہاں وہ اجنبی بھی موجود تھی جس سے دوبارہ ملنے اور ملتے رہنے کی انوکھی خواہش چند گھنٹوں میں ہی دعا میں ڈھل گئی تھی۔ پہلی دفعہ دعا کی قبولیت نے دل توڑا ہے، اس نے یاسیت سے سوچا۔ جب دوپہر میں نانی نے کھانے کے لیے چلنے کہا تو وہ جزبز ہوا۔ اچھا نہیں لگے گا تم نہیں آؤ گے تو، چلو۔ انہوں نے اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ تھام کے کھڑا ہو گیا۔ نانا وہیں تھے۔ گزشتہ دن کی بارش کے بعد آنے والی فصل کو کیسے بچایا جائے، وہ اور منیرہ اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ سب نانا کے پسندیدہ کام تھے۔ نانی کے ساتھ اندر داخل ہو کے اس نے سلام کیا۔ آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، دانیہ نے دروازے سے کہا۔ کل دوپہر کی بنسبت اس وقت کمرے میں خاصی خنکی تھی۔ نانا نانی نے سویٹر پہن رکھے تھے مگر اس وقت اس کے شانوں پر شال نہیں تھی۔ آئیں۔ مومانی کھڑی ہو گئیں، وہ بھی ان کے ساتھ میز پر موجود سر جھکائے خاموشی سے کھا رہی تھی۔ ہاشم صاحب نے بتایا آپ سی اے ہیں؟ دوران طعام منیرہ نے کہا۔ جی۔ بیٹا، پرانے سی اے نے جانے پچھلے 2 سالوں میں کیا گھپلا کیا ہے کہ انکم ٹیکس آفس سے نوٹس آیا ہے، تم ذرا دیکھ لینا۔ اگلی بات پھر نانا نے کی۔ جی ضرور، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ شکریہ۔ منیرہ مسکرائیں۔ بیٹا، آپ کب سے اتنا ہی لیے بیٹھی ہیں؟ نانی شاید اس دوران اس پر ہی نظر رکھے تھیں۔ تمہاری عمر میں تو ہم اتنا کھاتے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے غذا کی مقدار بتائی۔ دانیہ مسکرا دی، کہا کچھ نہیں۔ ہمارے سامنے شرماؤ نہیں۔ انہوں نے خود ہی اس کی پلیٹ میں پلاؤ ڈال دیا۔ دانیہ نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا۔ اب شاید مومانی کو احساس ہوگا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اس نے چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے سوچا، ان کے یہاں مہمان نہیں آتے تھے۔ ویسے یہ تکلف بس آج کے لیے تھا، کوارٹر صاف ہو گیا ہے تو اب وہ وہیں پکائیں گے، رہیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اس کے علاوہ سب گاہے گاہے گفتگو میں شامل ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد وہ گوری کے ساتھ مل کر میز صاف کر رہی تھی۔ نانا نانی تو چلے گئے مگر وہ رک گیا تھا۔ کھانے کی میز اس طویل و عریض ہال میں ہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا خود کو اس کی جانب دیکھنے سے روکے تھا۔ کچھ دیر بعد منیرہ اپنا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز لے کر واپس آئیں اور وہ دونوں سنجیدگی سے کام کرنے لگے۔ وہ اپنی خوابگاہ میں بیٹھی غائب دماغی سے کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ بندہ کتنا کتابوں میں دل لگائے، کبھی کبھی اسے وہ بھی بیزار کر دیتی تھیں۔ آج کل وہ ہمت مجتمع کر رہی تھی کہ مومانی سے ایک بار پھر گزارش کرے کہ اسے بھی کچھ کام کرنے دیں، اس طرح تو خالی بیٹھ کے وہ پاگل ہو جائے گی۔ تبھی کار کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس آئی۔ شریف چاچا کار پوچھ کے آگے روک رہے تھے۔ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اچنبھے سے سوچا۔
ان کے طے شدہ معمول میں دوپہر کا قیلولہ اور آرام بڑا اہم تھا۔ کار گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی پلنگ سے دوپٹہ اٹھا کے باہر نکلی۔ کچھ دیر لان میں چہل قدمی ہو سکتی تھی یا وہ پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے اچھے موسم کا لطف اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی۔ یوں ہی دائیں جانب نظر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جسے وہ بھول گئی تھی کہ کھانے کے بعد مومانی کے ساتھ ہال میں موجود تھا۔ میکان کی انداز میں اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ خوشخبری کا فون سنتے ہی آنٹی چلی گئیں۔ وہ پلٹتی اس سے پہلے ہی امن نے کہا۔ جانے وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی کا علم ہونے کے بعد ہی ادھر آئی ہے، اور اس بار بھی اس کا سب کے سامنے دکھائی دینے والا متین اور بردبار سا ڈھب غائب تھا، جیسے اس دن وہاں خود کو تنہا سمجھ کر اس کی پروقار، تنی، پرتکلف سی وضع ڈھیلی، لاپرواہ اور بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا یہ انداز قائم رہے اس لیے اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ منیرہ واقعی وہاں موجود نہیں ہے۔ خوشخبری؟ ایک نئے خوفناک خیال نے اس کی زبان متحرک کی تھی، ورنہ وہ کبھی اپنے گھر میں موجود اس اجنبی سے بات نہ کرتی۔ جی، آپ کے طبیلے میں نئی ولادت ہوئی ہے۔ بات تو لاحول کہہ کر ہنسنے والی یا اسے گھورنے والی تھی، مگر اس نے سکون کا سانس لیا۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب کے دانیہ نے چونک کے اور کچھ ناگواری سے اسے دیکھا، مگر مقابل کے چہرے کی سادگی اور سنجیدگی نے فوراً ناگواری کا تاثر نگل لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل دی۔ باہر تیز ہوائیں اب بھی تھیں۔ وہ واپس جانے لگی تھی کہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے پردے اڑنے لگے۔ اگلا جھونکا پہلے سے زیادہ تند تھا۔ امن نے جھک کے میز کے کاغذات سمیٹے اور ان پر لیپ ٹاپ رکھ دیا۔ تبھی کھڑکی کے پاس کھڑا گلدان زمین بوس ہو گیا۔ وہ کھڑکی بند کرنے آگے بڑھی۔ امن اس سے پہلے کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش میں لمبے ڈگ بھرتا آیا، تبھی ان کے پیچھے زور کا دھماکہ ہوا۔ دونوں اپنی جگہ سے مڑ کے ادھر دیکھنے لگے۔ اس کی اور انس کی شادی کی تصویر الٹی فرش پر پڑی تھی۔ امن تصویر سے قریب تھا، مگر وہ ادھر جانے کی بجائے آگے جا کر کھڑکی بند کرنے لگا۔ دانیہ نے پاس جا کے احتیاط سے تصویر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ 1.5-2 فٹ کا فریم تھا۔ کسی طرح فریم سیدھا کیا، جس پر لگا شیشہ جگہ جگہ سے ٹوٹ کر فرش پر بکھرا تھا۔ وہ کبھی ان تصاویر کو دیکھتی نہیں تھی۔ اس کمرے میں شادی کی 3 تصویریں ایسی جگہ نصب تھیں کہ گھر میں داخل ہونے والا انہیں دیکھے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ مومانی ہر کسی کی یادداشت میں ان کا جوڑا اور اپنا بیٹا اسی طرح زندہ رکھنا چاہتی تھیں۔ 2 تصاویر کچھ دن پہلے مومانی نے دوبارہ سے نئی فریم میں لگانے کے لیے دے رکھی تھیں۔ فریم میں قید اپنی مسکراتی، شرماتی، حسین صورت اسے اجنبی سی لگی۔ شاید یہی آخری پل تھا جب وہ دل سے مسکرائی تھی، خوش ہوئی تھی۔ اس کی ساری توجہ اپنی دلہن بنی صورت پر تھی۔ وہ اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھول گئی تھی کہ شیشہ ٹوٹا ہے۔ امن نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، تب تک کانچ کا ٹکڑا ہتھیلی میں کھپ چکا تھا۔ اس نے کانچ کھینچا اور اس جگہ پر انگوٹھا رکھتے ہوئے جیب سے رومال نکالا۔ کچھ سیکنڈ میں یہ سب ہوا تھا اور اتنی دیر وہ شراروں پر تھی۔ بے یقینی اور خوف اتنا تھا کہ ہاتھ لرز رہا تھا، مگر وہ خود کو پتھر محسوس کر رہی تھی۔ امن نے رومال ہتھیلی پر رکھ کے اسے دیکھا اور ٹھٹک گیا۔ اس کے سرخ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچھ لوگ خون دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اسے لگا وہ انہی میں سے ہے۔ زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، پریشر سے بلڈ رک جائے گا، کچھ آئنٹمنٹ لگا لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھوڑ دیا، اس امید پر کہ وہ وہیں رومال پر ہاتھ رکھ دے گی، مگر ہاتھ آزاد ہوتی ہی یوں جھولنے لگا جیسے بے جان ہو۔ رومال فرش پر گر چکا تھا۔ ان سب میں اس کے کسی جذبے کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ کسی بھی انسان کو اس حالت میں دیکھ کر رونما ہونے والا انسانی عمل تھا، مگر اب اسے دیکھ کر اسے شرمندگی گھیرنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جب سراسیما سی دانیہ کی وضع بدلی نہ تاثر تو اسے پوچھنا پڑا۔ اس کی ہتھیلی سے بوند فرش پر ٹپکی اور امن نے پھر ہاتھ پکڑ کے رومال رکھنا چاہا۔ اس بار اس نے ہاتھ کھینچا اور اٹھ گئی۔ ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ ایک بار پھر وہ بے اختیار اسے گرنے سے سنبھالنے کے لیے آگے آیا، مگر پھر رک گیا۔ دانیہ نے اسے دیکھا اور اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ گئی۔ امن اس کی نظر میں الجھا رہا۔ کیا تھا ان میں، کیا نہیں تھا ان میں؟ اس نے جھک کے رومال اٹھایا۔ حیرت، افسوس، غصہ،
طے شدہ سفید رومال کے درمیان میں اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ بے یقینی، تنہائی، اذیت۔ وہ سوچتا رہا اس نظر میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اس نے رومال جیب میں رکھا اور فریم وہیں چھوڑ کے میز کے پاس آیا۔ ہوائیں اب بھی تیز تھیں لیکن کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے کمرے کے اندر اتنی شدت نہیں رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، چند میلز خود کو ای میلز کرنے کے بعد وہ بھی جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ انکم ٹیکس اور پرانے سی اے کی ای میلز دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ انس نواد کی وہ ای میل چند ماہ پرانی تھی۔ اس کی نگاہ بے ساختہ فرش پر پڑی فریم کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے تصویر میں موجود دوسرے شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگلے پل اس نے سر جھٹک کے مطلوبہ ای میلز فارورڈ کیں، لیپ ٹاپ بند کر کے ضروری فائلز اٹھائیں اور وہاں سے نکل کر کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ ہوائیں اب بھی تیز تھیں۔ اس موسم میں کیا چھت بنے گی؟ نانی نے اسے دیکھتے ہی سوال داغا۔ نانا بھی قریب ہی بیٹھے تھے۔ بن جائے گی نیک بخت، تھوڑا صبر رکھو۔ وہ فائلیں تپائی پر رکھ کے نانا کے بازو میں دیوان پر بیٹھ گیا۔ وہاں ڈرائنگ روم میں ہوا سے تصویر گر کر ٹوٹ گئی ہے۔ میں شریف کی بیوی سے کہہ دیتی ہوں صاف کر لے گی۔ نانی اٹھ کے باہر نکلی۔ میں بھی یہ کام دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ، نانا نے خوش دلی سے کہا۔ ان کے انداز میں اس کے لیے فخر تھا۔ وہ مسکرا دیا اور فائلیں اٹھا کے کمرے میں آ گیا۔ ارادہ تو تھا کہ مفصل سارے ریکارڈ دیکھے گا، مگر وہ دروازہ بند کر کے بستر پر گر گیا۔ وہ نظر جیسے اس سے چمٹ گئی تھی۔ دکھ، یاس، افسوس، ذہن اب بھی اسے ہی ڈیکوڈ کرنے میں مصروف تھا۔ خوف، شوق یا نیا پہلا احساس؟ آنکھیں بند کرے یا کھلی رکھے، اس کا چہرہ سامنے تھا۔ اس نے آتے ہی اپنی ہتھیلی نلکے کے نیچے رکھ دی تھی۔ اب بھی وہاں آگ کے شعلے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے آئینے میں عکس کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ اتنا بدلا لگا کہ اس نے عکس پر ہاتھ رکھ کے اسے غائب کرنا چاہا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ عکس اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے شیشے سے آنکھیں ہٹا کے ہتھیلی کو دیکھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی پانی کی دھار کو دیکھتی رہی، پھر پانی بند کر کے باہر آ گئی۔ اس میں بالکل جان نہیں بچی تھی۔ وہ بے انتہا نڈھال محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ سے بستر پر بیٹھ کے اس نے پیر اوپر کیے اور لیٹ گئی۔ یہ اتنے سارے اتفاق کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلی بار اس نے امن سے پہلی ملاقات، اس کے ہاشم مرزا کا نواسہ ہونے، بارش میں چھت گرنے، منیرہ کے انہیں کوارٹر میں لے آنے اور پھر سی اے کا کام بھی اسے ہی سونپنے کو ایک ساتھ سوچا۔ اور اب اس نے ہونٹ بھینچ کے ہتھیلی کو دیکھا۔ جھولے سے گرنے پر بھی وہی زخمی تھی اور اب کانچ بھی اسی میں لگا تھا۔ کروٹ بدل کے اس نے ہتھیلی چہرے کے سامنے بستر پر رکھ دی۔ اتفاق ہو یا کچھ اور، میرے لیے ان میں کچھ نہیں ہے، اس نے یقین سے سوچا۔ کوارٹر میں ساری اشیاء تھیں، پھر بھی وہ اور نانی شریف چاچا کے ساتھ جا کر گھر سے ضروری سامان لے آئے تھے۔ نانی نے رات کو کھانا خود ہی بنایا تھا۔ بارش نہیں ہوئی تھی، ہوائیں بھی شور مچا کے، تیور دکھا کے اب گویا چہل قدمی کر رہی تھیں۔ یہ سب کام وہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ سب تو ان کے بیٹے کے دیکھنے والے کام ہیں۔ وہ بظاہر لیپ ٹاپ میں مصروف نانی سے سرسری سی بات کر رہا تھا۔ نانا اور شریف چاچا پورچ میں بیٹھے پرانے قصے لیے بیٹھے تھے۔ سنتے ہیں بیٹا ڈاکٹر ہے، اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جائیداد سے کیسے کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی؟ نانی چپ رہیں۔ آپ گئی تھیں ان کے بیٹے کی شادی میں؟ ہاں، یہیں اس بنگلے میں ہی ہوئی تھی شادی، بڑی رونق لگی تھی۔ انہیں بیٹا آئے تو یہ سب کام اسے سونپ دینا چاہیے، وہ وہاں سے بھی کروا سکتا ہے۔ تمہارے نانا بھی نا؟ نانی نے خشمگی نگاہوں سے دروازے کو گھورا جس کے باہر نانا تھے۔ ہاں، مخاں کی مصیبت بچے کے گلے میں ڈال دی۔ وہ کچھ اور اگلوانا چاہ رہا تھا اور نانی کچھ اور سمجھے بیٹھی تھی۔ ارے ایسا نہیں ہے نانی، اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ کام زیادہ نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سب بیٹے کو سنبھالنا ہے تو بہتر ہے اسے اس سب کی خبر ہو۔ پتہ نہیں بیٹا ان کے گھر کے کیا معاملات ہیں، شادی کے بعد سے ایک دو بار ہی انس کو دیکھا ہے، پھر تو برسوں ہو گئے۔ یہی سنتے ہیں کہ بیوی شہر جاتی ہے، کچھ وقت رہ کے واپس آ جاتی ہے، کبھی کبھی ساس بہو دونوں ساتھ جاتی ہیں۔ وہ رازداری کے لیے اس کے قریب ہوئی اور آواز دھیمی ہو گئی۔
سنا تو یہ بھی ہے کہ اولاد کے لیے اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے آتا نہیں ہے۔ اس نے مشکل سے منہ بند کر کے زبان تک آیا اعتراض روکا۔ کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ اور وہ کیوں اس کی کھوج میں تھا؟ ان میاں بیوی کے جو بھی معاملات تھے اسے کیا؟ تاکہ میں اس سچویشن سے نکل سکوں۔ میرا دل ایسا آوارہ تو کبھی نہیں تھا کہ کسی شادی شدہ کی جانب کھینچا جائے۔ کچھ تو اب نارمل ہے جس نے مجھے متوجہ کیا ہے۔ تمہارا دل اس کی خوبصورتی کے آگے ڈھیر ہو گیا ہے۔ نہیں، میں نے ایسے حسین چہرے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ یہ معاملہ ویسا نہیں جیسا دکھایا جا رہا ہے، اس لیے مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ وہ خود کو بہلاتا یقین دلاتا رہا۔ تو تم کیا کرو گے؟ اس کے شوہر کو ڈھونڈو گے یا اسی سے پوچھو گے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اس نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے بالوں میں پھنسا کے سر بھی پیچھے دیوار سے ٹکایا۔ تجسس بھی ایک چیز ہے، وہ اپنی ایج کی میرڈ لڑکیوں کی طرح دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اس کی آنکھیں ہی خالی نہیں بلکہ پوری شخصیت ہی۔ اسے درست لفظ یاد نہیں آیا۔ میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے۔ اسے دیکھ رہی نانی کو لگا مشکل کام ہے، سو وہ اس کی مدد کے لیے اٹھی۔ اور تم بھی سارا آج ہی مت کرو، سر درد ہو رہا ہے تو رکھ دو، کچھ بھاگا نہیں جا رہا۔ فون کی سادگی اور محبت پر مسکرا دیا۔ وہ نانا سے منیرا کے متعلق سنتا رہا تھا، مگر اس نے کبھی ان باتوں کو اہمیت دی تھی نہ یاد رکھا تھا۔ اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہے، بس مجھے یہ جاننا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو بہلایا۔ رات کے کھانے پر ٹوٹی تصویر کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ منیرا کے آنے سے قبل گوری نے صفائی کر دی تھی۔ خالہ کے نواسے نے انہیں بتایا کہ فوٹو گر گئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا۔ ادھر آ کے دیکھا تو کانچ ٹوٹ گیا تھا۔ نفیسہ چاچی نے انہیں اطلاع دی تھی۔ سب کے نزدیک وہ اس دوران اپنی خوابگاہ میں بند تھی۔ رات اپنی کھڑکی سے کوارٹر کے پورچ میں اس نے امن کو کھڑے دیکھا تو پہلی بار اس کا دل سہم گیا، اور یہی اس کے لیے اشارہ تھا کہ اب آگے کا راستہ ایسا سہل نہیں ہوگا۔ مشکلیں کسے پسند ہوتی ہیں؟ اسے بھی نہیں پسند تھیں۔ اس نے بھی شادی کی رات ہی سوچ لیا تھا کہ اگلی صبح پہلا کام اپنے ابا کو فون کرے گی، مگر اس سے پہلے ممانی نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ میں بھی بھائی صاحب کو دے سکتی ہوں، مگر تم دو گی تو انہیں برا نہیں لگے گا اور تمہیں بھی خوشی ہوگی۔ اب یہ گھر تمہارا ہے، یہاں جو بھی ہے وہ انس اور تمہارے لیے ہے۔ تم دو گی تو انہیں یہ تسلی رہے گی، یہ یقین کہ اب ان کی بیٹی اس قابل ہے کہ ان کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے۔ بیٹیوں کی تو پہلی خواہش ہی باپ کی زندگی آسان کرنا ہوتی ہے نا۔ اس چیک پر لکھی خطیر رقم مکان کے قرض کی اور ڈیو قسطوں کے برابر نہیں بلکہ وہ مکمل قرض سے نجات دلانے والی تھی۔ اس کی شادی کے اخراجات اور سمیہ کی انجینئرنگ کی فیس کی ادائیگی کی وجہ سے 2 ماہ سے بینک کی قسط ادا نہیں ہو سکی تھی، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ شادی کے ہنگاموں کے بیچ بھی ان سب کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ اور اب کہاں اتنی آسانی سے انہوں نے اس کے ابا کی زندگی کی سب سے بڑی فکر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ تاہم اس آسانی کی قیمت چیک پر لکھی رقم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اسی لمحے اس نے ممانی کے آر پار دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ابا کو فون ضرور لگایا، مگر وہ فون کال اپنی آزادی گنوا کر ممانی کو اپنے زنداں کی چابی تھمانے والی تھی۔ اس کے بعد یہ معمول بنتا گیا اور اس کے گھر والے اندھے، بہرے، ناسمجھ اور نادان ہوتے گئے۔ وہ اب بھی سوچتی رہتی تھی کہ کیا اس دن وہ چیک لے کر اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ جواب ہاں ہی ہوتا تھا، کیونکہ سوائے اس کے کوئی خسارے میں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سامنے دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے اپنی زخمی ہتھیلی کھولی، پھر پلٹ کے پشت پر ہاتھ رکھا، جہاں اب بھی شعلے محسوس ہو رہے تھے مگر وہ جلا نہیں رہے تھے۔ تمہیں اپنی منتخب راہ پر چلنا ہے، اس نے خود کو یاد دلایا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اسے بڑی ہمت جٹانی پڑی تھی، مگر بظاہر وہ بڑے سکون سے اور عام سے لہجے میں بول رہی تھی۔ منیرا نے کپ سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے بغور دیکھا، جو آملیٹ اور پراٹھے کی پلیٹ پر جھکی تھی۔ کئی دن سے وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں 15 منٹ میں نکلوں گی، تم تیار ہو جاؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے تیزی سے 2 بڑے نوالوں میں آملیٹ ختم کیا اور چائے پیے بنا اٹھ گئی۔
لباس بدل کے اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور پھر شال پیٹھ پر پھیلا کر شانوں پر ڈالی اور آگے دونوں ہاتھوں سے تھام لی۔ شریف چاچا بھی اسے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ہاشم صاحب چلنا چاہتے ہوں تو انہیں بھی لے لیجئے، منیرا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جا چکے ہیں۔ وہ امید کر رہی تھی منیرا اسے بتائیں گی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، آج کیا کیا ہوگا، تاہم سارا راستہ خاموشی سے طے ہو گیا۔ کار رکی تو اس نے اطراف میں دیکھا، وہ شاید باغ میں آئے تھے۔ مومانی کے پیچھے وہ بھی اتری۔ باہر نکل کے اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر مکان تھا جس کے باہر ہاشم مرزا کھڑے تھے۔ آپ پہلے کیوں آ گئے؟ ہم بھی ادھر ہی آ رہے تھے، منیرا نے کہا۔ امن کو مستری کے پاس جانا تھا، اس کے ساتھ میں بھی آ گیا۔ آئے نہیں وہ؟ انہوں نے پیچھے گھر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آ جائے گا، ہم چلتے ہیں۔ سڑک کے اس پار باغ تھا جہاں باڑ اور گیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے آج جراثیم کش دوا کے چھڑکاؤ کے لیے مطلوبہ افراد کو بلایا تھا۔ بے موسم بارش میں آم کے درختوں پر کیڑے مکوڑوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ وہ سب گیٹ کی طرف بڑھے، وہ بھی ان کے پیچھے تھی۔ زمین نم تھی۔ ان سب کو جا لینے کی کوشش میں اس نے نیچے دیکھے بنا پیر آگے رکھا۔ گیلی زمین میں پھنسی چپل تو نکل گئی مگر اس کا پٹا ٹوٹ گیا۔ مومانی، وہ آگے چلے جا رہے تھے لہٰذا اسے پکارنا پڑا۔ سب مڑ کے دیکھنے لگے۔ چپل ٹوٹ گئی۔ منیرا نے اس کے پیر کو دیکھا۔ تم چل نہیں سکو گی، یہیں رکو، کار میں انتظار کرو۔ وہ آگے بڑھ گئیں۔ شریف چاچا پلٹ کے آئے اور کار ان لاک کی۔ شکریہ، وہ خجل سی مسکرائی۔ ان سب کے گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ کار کے اندر جانے کی بجائے مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گلابی سی دھوپ کے باوجود ہوا سرد محسوس ہو رہی تھی، شاید گھنے درختوں اور نم مٹی کی وجہ سے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، سارا علاقہ ہی گھنے اور تناور درختوں سے بھرا تھا۔ اس نے مڑ کے پیچھے مکان کو دیکھا۔ چھوٹا سا پیارا گھر تھا۔ احاطے کا رقبہ خاصا بڑا تھا جس کے گرد کانٹوں والی تاریں لگی تھیں۔ وہاں بڑے چھوٹے کافی درخت لگے تھے۔ وہ دیکھ کر ہی ریٹائرمنٹ ہوم لگتا تھا جہاں دو افراد ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی سہولت، مرضی اور شوق سے وقت بتاتے ہیں۔ شہر کی آبادی اس مکان سے آگے کچھ دور سے شروع ہوتی تھی۔ یہاں سے تو سب ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ اسے ٹوٹی دیوار یا ٹوٹی چھت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سامنے سے دیکھنے پر سب ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی اور بری طرح ڈر گئی۔ سامنے کار کے پاس امن کھڑا تھا۔ سوری، یوں ڈرانے پر اس نے تیزی سے معذرت کی۔ سب ادھر گئے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے کے ہمراہ دی گئی اطلاع کا مطلب تھا آپ بھی ادھر کا رخ کیجیے۔ آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ اس کے گھر کے زینے پر بیٹھی تھی۔ اس کا سوال جائز تھا۔ چپل ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے مجرمانہ انداز میں پیر کو دیکھا۔ آپ اندر کمرے میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو نہیں، اس نے بات قطع کی تھی۔ وہ اب اٹھ کے کار میں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن ٹوٹی چپل کے ساتھ اس کے سامنے چلنے کی ممکنہ خفت روک رہی تھی۔ امن ہاتھ باندھ کے کار سے ٹک کے سہولت سے کھڑا ہو گیا۔ کہ کسی کو ساتھ لے کر آنے والے تھے تو اکیلے کیوں ہیں؟ اس نے سوچا اور اپنی ہتھیلی شال میں چھپائی۔ مائنڈ نہ کریں تو کچھ پوچھوں؟ امن کی بات پر اس کے چہرے پر تعجب بکھر گیا۔ وہ کیوں اتنے آرام سے ایسے سوال کر رہا تھا؟ وہ اس کے جواب کے لیے رکا نہیں۔ آپ شال کیوں لیتی ہیں؟ میرا مطلب ہے اس طرح۔ کس طرح؟ اس نے کچھ برہمی اور تیزی سے پوچھا۔ انداز اسے اپنی ناپسندیدگی باور کروانے والا تھا۔ میں نے عام زندگی میں شال سردی سے بچنے کے لیے یوز ہوتے دیکھی ہے، یا فیشن یا پھر اسٹیٹس سمبل کے طور پر۔ لوگ عموماً ایک شولڈر پر ڈالے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلموں ڈراموں میں کوئی مڈل ایج سنجیدہ کردار یا بیوہ کسی ٹریجڈی سے گزری لیڈی لیتی ہے جس کی زندگی میں کسی نئی شروعات یا نئے شخص کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھ کر اسکرین کے وہ اداس، دکھی، سنجیدہ تنہا کردار یاد آ جاتے ہیں۔ یہ گیٹ اپ آنٹی کے لیے سوٹیبل ہے، آپ کے لیے نہیں۔ نہ آپ کی وہ عمر ہے، پھر کیوں آپ وہ تاثر دینا چاہتی ہیں؟ بات جتنی عجیب و غریب تھی، دانیہ کے چہرے پر پھیلا تاثر بھی ویسا ہی حیران کن تھا۔ اس نے کبھی فلموں میں شال کے استعمال پر رتی برابر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ فلم اور شال موضوع کے ماہر کی طرح اعتماد سے بول رہا تھا۔
اور دانیہ جسے اس بے سروپا تقریر اور تجزیے پر اسے سخت جواب دینا چاہیے تھا، وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ تو مومانی یہ چاہتی تھیں؟ اس کے سوال اور باتوں کے بے تکے پن اور برہمی پر نیا انکشاف، نیا دکھ حاوی ہو گیا تھا۔ وہ واقعی 40-42 سالہ بردبار عورت کی طرح برتاؤ کرنے لگی تھی۔ قہقہے تو کہیں گم ہو گئے تھے۔ جہاں ہنسنا ہو وہاں بھی مسکرا دیتی۔ آواز دھیمی ہوتی گئی تھی اور جملے مختصر۔ اس کے مزاج اور رویے کو اس نہج پر مومانی نے دھیرے دھیرے دھکیلا تھا، بڑے غیر محسوس طریقے سے۔ امن اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اب کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ تبھی وہاں رکشا آ کر رکا۔ مستری اپنے مزدور اور سامان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ ٹوٹی چپل سنبھالتی سیڑھی سے اتری۔ امن کار سے دور ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دروازے کا قفل کھولتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ سچ وہ نہیں ہے جو سب کو دکھایا جا رہا تھا، اور اسے اب وہی سچ جاننا تھا جو مخفی تھا۔ ساری دنیا سے کچھ چھپانے والی اس لڑکی کے غیر معمولی رد عمل نظر انداز کرنے والے نہ تھے، کم از کم اس کے لیے۔ کچھ دیر بعد منیرہ نے شریف چاچا کو بھیجا کہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ پہلا دن ہی اس کا آخری دن ثابت ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، سر پر جمع دوپٹہ اور شانوں سے لپٹی شال۔ انہیں مجھ سے کیا سننا تھا؟ انہیں کیوں اتنی دلچسپی ہے کہ میں شال کیوں اور کیسے اوڑھے رکھتی ہوں؟ اگلی دفعہ میں اتنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ اس نے آہستہ سے شال اتار کر کرسی پر رکھ دی۔ اپنے لباس کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کتنا لمبا سفر مخالف سمت میں طے کر چکی ہے۔ اس مقام پر شادی سے پہلے والی دانیہ اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مختلف تراش خراش کے کرتے خریدنے کی شوقین دانیہ کو 3 پیس سوٹ خود پر ذرا اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ ہمیشہ چند دوپٹوں اور پینٹ پلازو کے ساتھ مکس اینڈ میچ کے اصول پر کم خرچ میں اپنی پسند سے منفرد انداز کا لباس پہنتی تھی۔ لباس کے معاملے میں اس کی یہی پہچان تھی کہ وہ خود اپنی ڈیزائنر تھی۔ ایک دوپٹہ اور ایک باٹم وہ کئی کرتوں پر چلا لیتی تھی۔ یہ زندگی تم نے خود اپنے لیے چنی ہے، ضمیر نے یاد دلایا۔ ہاں، اور میں آخر تک اپنے فیصلے پر قائم رہوں گی۔ اس نے تیقن سے سوچا اور شال اٹھا کر اوڑھ لی۔ اچانک کچھ یاد آیا اور پہلی بار اس نے شال اور اس واقعے کو جوڑا۔ اس کی خالہ کے پوتے کا عقیقہ تھا، جہاں خالہ کی نند کا بیٹا اس کے آس پاس ہی منڈلا رہا تھا، بہانے بہانے سے اس کے پاس آنے، بات کرنے اور چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاندان کی خوبصورت لڑکی ہونے کے باعث وہ ایسے رویوں کی عادی تھی۔ کم عمری سے ہی وہ انہیں نظر انداز کرنا سیکھ گئی تھی، مگر اب وہ شادی شدہ تھی اور اس رویے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ تب اس نے بھی پہلی بار سوچا تھا کہ اسے ہمیشہ اکیلی اور انس کے بنا مومانی کے ساتھ دیکھ کر سب نے اپنے مفروضے قائم کر لیے ہیں، سب کی نظریں اسے مختلف انداز میں دیکھنے لگی ہیں۔ اس کے اگلے دن ہی مومانی نے اسے جاموار شال دی تھی۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور وہ اسے ان کا تحفہ اور خبرگیری سمجھتی رہی تھی، جبکہ موسم کے اختتام پر انہوں نے پتلی سی پشمینہ شال دیتے ہوئے کہا تھا، یہ کم گرم ہے، گرمیوں میں وہ شال نہیں چلے گی۔ تب اس نے جانا کہ وہ شال سردیوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر موسم کے لیے اس کے لباس کا جزو تھی۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً شال کے تحفے دیتی رہی، اور اب تو وہ ان کے متعلق اتنا جان چکی تھی کہ شالوں پر تقریر کر سکتی تھی۔ جاموار، کانی، پشمینہ، زری والی، دونوں جانب سے استعمال ہونے والی، ان کی بنائی، ڈیزائن، قیمت، سب پر وہ سیر حاصل گفتگو کر سکتی تھی۔ اتنی شالوں کے باوجود وہ روزمرہ کے لیے گہری کتھئی جاموار شال استعمال کرتی تھی۔ اس پر بنے پیسلے بوٹے اسے سب سے زیادہ پسند تھے۔ پہلے وہ اسے شریف چاچا کے ساتھ اس کے ضروری کام یا خریداری کے لیے بھیج دیتی تھیں، لیکن اس واقعے کے بعد وہ اس کے شوق کی ہر چیز، ضرورت کا ہر سامان، اعلیٰ اور مہنگا ترین، خود ہی اسے لا کر دے دیتی تھیں۔ کبھی خود اسے ساتھ لے جاتی، مگر اکیلے پھر انہوں نے میکے کے علاوہ اسے کہیں اور نہیں بھیجا۔ وہ اکثر منیرہ کے ساتھ ہال میں بیٹھا ہوتا، مگر اب وہ حد درجہ محتاط ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی رات کو لان میں نکلنا بھی بند کر دیا تھا کہ وہ ہر رات ہی کوارٹر کے پورچ میں موجود ہوتا تھا۔ امن اور نانی کی باتیں گھوم پھر کر انس اور منیرہ، دانیہ کی غیر معمولی زندگی پر آ رکتی تھیں۔
اب نانی کو بھی وہ دونوں مشکوک لگنے لگی تھیں۔ ہر دن ان کے پاس نیا قیاس، نیا خیال ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ بیٹا فوت ہو گیا ہو اور وہ اس کی موت کو قبول کرنے سے انکاری ہوں، اسی لیے بہو کو بیوہ نہیں سہاگن بنا رکھا ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس جھک کے کہہ رہی تھیں۔ ان کی یہ باتیں نانا سے راز تھیں۔ امن خاموش رہا۔ اس کے مطابق تو صورتحال اس کے متضاد تھی۔ وہ سہاگن کم اور بیوہ زیادہ لگتی تھی۔ اس کی خاموشی پر نانی نے اپنے قیاس پر اس کی رائے طلب کی۔ اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اس نے اسکرین سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ لیکن لڑکی کے گھر والے بھی تو ہیں۔ ایسا ہو تو کون اپنی بیٹی کو ایسی زندگی گزارنے سسرال چھوڑے گا؟ نئے خیال کی آمد پر کوئی بندش نہیں تھی اور نانی کا ذہن اس معاملے میں خاصا زرخیز ثابت ہو رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کے مسکرا دیا۔ میں نفیسہ سے پوچھوں گی، وہ تو اس گھر میں رہتی ہے، ضرور اندر کی بات جانتی ہوگی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ انہیں منع کرتا، مگر یہاں ان کے مقصد میل کھاتے تھے، لہٰذا ٹوکا نہ روکا۔ منیرہ سے ان کی سرسری دعا سلام تھی۔ زیادہ رابطہ واسطہ ہاشم مرزا کا تھا، جنہیں کسی کے بھی ذاتی معاملات کی کریت تھی نہ دلچسپی، جبکہ نانی گوسپ کی دلدادہ، الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اپنی سہیلیوں اور دونوں بیٹیوں سے فون پر باتیں کر کے وہ یہ شوق پورا کرتی تھیں۔ یہ تو اس دفعہ نواسا بھی پہلی بار ان کے شوق میں دلچسپی لے رہا تھا۔ نانا آئے تو مجھے فون کیجیے گا، مجھے آنٹی سے کچھ کام ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ منیرہ اور وہ پرانے ریکارڈ اور دستاویزات میں الجھے تھے، تب باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ مہمان آئے ہیں، گڈو نے آ کر اطلاع دی۔ منیرہ اٹھ کے باہر جانے لگی تھی کہ رک کے اسے دیکھا۔ آپ ادھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ ان کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اوکے۔ وہ لیپ ٹاپ اور میز پر رکھے فولڈرز لیے کھانے کی میز پر چلا گیا۔ سمیہ کے سسرال والے انہیں شادی کا دعوت نامہ دینے آئے تھے۔ سمیہ کی دادی، ساس، سسر، ساس، ان کے ہمراہ اندلیب بھی تھیں۔ گوری نے دانیہ کو اطلاع دی اور کچھ دیر بعد وہ بھی ہال میں چلی آئیں۔ رسمی باتوں کے دوران چائے پینے کے لوازمات سے تواضع ہو رہی تھی۔ آپ ابھی سے اپنے بیٹے کو بتا دیجئے تاکہ وہ شادی میں شریک ہو سکے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ سمیہ کی ساس تھیں۔ وہ کم ہی ایک جگہ رہتا ہے، اکثر بیرون ملک کے دورے اچانک ہی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ مانی تو اب ماہر تھیں۔ بہو کو بھی ساتھ بھیجا کریں تو جلد خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ، اسی لیے اب تک گود سونی ہے۔ جی۔ منیرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پہلو بدلا۔ خالہ، یہ سب تو اللہ کے ہی حکم سے ممکن ہوتا ہے۔ اندلیب بھابھی کے بچاؤ کو آگے آئیں۔ دانیہ بھی جاتی ہے انس کے ساتھ باہر۔ سبھی جھوٹ بولتے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ان باتوں کی عادی تھی۔ 3 سال کم نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ منیرہ اور اس کے گھر والوں کی باتوں پر ایمان لے آتے تھے، بلکہ اس معاملے میں چہمگوئیاں اور قیاس آرائیاں خاندان اور جان پہچان والوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ معاملہ اس طرح چل رہا تھا تو دونوں فریقین کی مرضی اور مقصد کی وجہ سے، اور انہیں اس سے بڑھ کے دنیا اور لوگوں کی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ بہو، انہیں تمہاری بھتیجی کی ڈاکٹر کا پتہ دے دو۔ جبکہ انہوں نے پہلے بہو کو مخاطب کیا اور پھر منیرہ کو دیکھا۔ اس کے علاج سے اس کی بھانجی کو 5 سال بعد بیٹا ہوا ہے، آپ بھی ضرور دکھائیں بہو کو۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، وظیفہ کرتی رہو۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ سمیہ کے سسر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کو خوب جانتے تھے۔ انہیں روکنے کا یہی ایک طریقہ مؤثر تھا۔ الوداعی کلمات اور شادی میں شرکت کی تاکید کے ساتھ وہ سب کھڑے ہوئے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور نظر سامنے امن سے ٹکرا گئیں، جو جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنی صورتحال اور ان باتوں کے کسی سامع نے بے آرام کیا۔ اس کا دل اس انکشاف پر سہم گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے اندر چل رہا سب کچھ کسی سہل نثر کی طرح پڑھ رہا ہے۔ اس نے شال کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑا اور اندلیب کے پیچھے ہوئی، جو داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ منیرہ اور وہ پھر کام میں جٹ گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ اب اس کی توجہ بڑھ چکی تھی۔ جلد ہی وہ بھی سمیٹ کر کوارٹر میں آ گیا۔ سنو تو،
نانی اسے کچھ سنانے بے چین تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، میرے منہ میں خاک، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور پھر ملا ہی نہیں، مطلب لاپتہ ہو، اور انتظار اور امید میں، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس کی لاش نہ ملی ہو کہنے سے کترا رہی تھیں۔ جو اس نے دل میں کہا اور اگلے خیال پر شرمندہ ہو گیا۔ جو اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو تھا۔ نانی اسٹار پلس کم دیکھا کریں۔ اس نے پیار سے ان کے گال پر چٹکی لی۔ ہاں ایسے ہی خیال آیا۔ وہ کھسیانی ہو گئیں۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار وہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ 10 منٹ وہیں دیکھتے ہوئے جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی آج گھر کے باہر نہیں ہے، وہ شال لپیٹ کر دبے پاؤں لان میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے بارش نہیں ہوئی تھی، تاہم موسم خنک تھا۔ بادل چھائے رہتے اور کبھی کبھی ہوائیں بھی تیز ہو جاتی تھیں۔ عرصے بعد خالی بیزار اکتایا دماغ چند دنوں سے مصروف تھا۔ خیالوں کی آمد سے اس کی تنہائی آباد لگنے لگی تھی۔ خالی نگاہوں سے چھت اور دیواریں تکنے یا دلچسپی کے بنا ہی کتاب کی قرت اور ٹی وی اسکرین پر جمی بے تاثر آنکھیں۔ کچھ دنوں سے کچھ بھی پہلے سا نہیں رہا تھا۔ بنگلے کے داخلی گیٹ کے بائیں جانب کوارٹر تھے۔ وہ پورچ سے اتر کر ان کے مخالف سمت چہل قدمی کرنے لگی۔ اس کی پشت گیٹ کی طرف تھی جب اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ رکی نہیں۔ چند ثانیے بعد ہی اس کا شبہ دور ہو گیا۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے رک کے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں پلٹی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی باتیں کس قدر بے سروپا تھیں، جن کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ تو اب اس بات کا جواب دے دیں۔ وہ گویا تیار تھا۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا اور دانیہ کا دل رکنے لگا۔ آپ کیا چھپا رہی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور یکایک دانیہ کو اپنا فیصلہ یاد آ گیا۔ کچھ نہیں۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے مقابل کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ آپ کبھی سچ بھی بولتی ہیں؟ وہ بڑا شانت تھا۔ ہمیشہ۔ اب کہ اس نے آنکھیں چرائی تھیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا جیسے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ دانیہ کو احساس ہوا کہ اس سے رک کر بات کرنے کی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ میں سچ کہوں اگر آپ سن سکیں۔ وہ ایک قدم آگے آیا۔ وہ اندر سے کمزور پڑ گئی تھی مگر اسے اعتماد سے دیکھا۔ میں نے دنیا میں آپ سے زیادہ تنہا انسان نہیں دیکھا۔ وہ خود کو مضبوط رکھنے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی مگر اس فقرے پر آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو نہیں روک سکی۔ آپ کا یہ پرسونا جو دنیا کے لیے ہے، آپ کو لگتا ہے آپ اس سے سب کو کامیابی سے دھوکہ دے رہی ہیں، مگر آپ اتنی اچھی ایکٹریس نہیں ہیں، کم از کم میرے نزدیک۔ جو بھی ہے یہ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ اس نے لفظوں کو قصدن بدتمیز لہجے میں لپیٹا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد خاموش رہا اور دانیہ کو لگا اس نے اسے چپ کروا دیا ہے۔ میں، وہ کیا کہے اور کیا نہیں ذہن میں چھانٹ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جو دنیا کی ہر خوشی پر حق رکھتی ہے اس سے دور کیوں ہے، جس کے لیے امیدواروں کی کمی نہیں ہو سکتی، اس نے اپنے لیے تنہائی کیوں چنی ہے؟ وہ ہیپیلی میرڈ کا ہول چڑھانے پر مجبور کیوں ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ ہیپیلی میرڈ ہے۔ اس کے اگلے ممکنہ لفظوں نے اتنا خوفزدہ کیا کہ اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ میں اسے غلط ثابت کر دوں تو؟ وہ ایک اور قدم آگے آیا۔ ناممکن۔ کر دوں تو؟ وہ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے اسے دعوت مبازرت دے رہا تھا۔ دانیہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کے پورچ کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کے اس نے بتی نہیں جلائی اور بستر پر گر گئی۔ یا اللہ، میرا بھرم رکھ لینا۔ اس نے دعا کی۔ تو میں پہلے دن سے صحیح ہوں۔ کوارٹر کی جانب جاتے ہوئے امن سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ بستر سے اٹھ نہیں سکی۔ گوری ناشتے کے لیے بلانے آئی تو اس نے طبیعت ٹھیک نہیں کہہ کے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ممانی دستک دے کر اندر آئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ لیٹی رہو، کیا ہوا ہے؟ دوائی لی؟ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ فیور تھا، دوائی لی تھی، ابھی ٹھیک ہوں۔ کمزوری ہے، ریسٹ سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ سارے جھوٹ سارا دن خوابگاہ سے باہر نہ نکلنے کا سامان تھے۔ آرام کرو، زیادہ طبیعت بگڑے تو مجھے فون کرو، میں آج گھر پر ہی ہوں۔ جی۔
تبھی گوری اس کا ناشتہ لیے اندر آئی۔ مومانی چلی گئی، اس نے جیسے تیسے ناشتہ کیا اور پھر چادر منہ تک تان کے لیٹ گئی۔ زندگی میں ایسا وقت، ایسا شخص بھی آئے گا، اس نے سوچا نہیں تھا، اور جب وہ دونوں سامنے تھے تو سوچ مفلوج تھی۔ وہ 2 دن کمرے سے نکلی ہی نہیں، نہ کھڑکی کے پاس گئی۔ تیسرے دن باہر نکلی تو خبر ہوئی وہ چلا گیا ہے۔ اس نے سکون کا سانس لینا چاہا، مگر دور دور تک بے قراری پھیل چکی تھی۔ ہاشم مرزا کے مکان کا کام بھی ہو گیا تھا۔ وہ اپنا مختصر سامان لے کر واپس اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے گوری اور نفیسہ چاچی کی باتوں سے جانا کہ اس کے والدین نے طلاق کے بعد دوسری شادیاں کر لی تھیں۔ اس کا ملنا جلنا دونوں خاندانوں سے تھا، مگر وہ بچپن میں اسکول مکمل ہونے تک نانا نانی کے پاس رہا تھا، اس کے بعد ہاسٹل، اس لیے اب بھی زیادہ وقت نانا نانی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اندلیب کا فون آیا تھا کہ تمہیں شادی کے لیے کچھ دن پہلے بھیج دوں۔ رات کے کھانے کے دوران منیرہ نے کہا، میں وہاں رکوں گی نہیں، شام میں آ جایا کروں گی۔ جب بھی جانا ہو شریف کے ساتھ چلی جانا۔ ان دونوں میں نہ اختلاف ہوتا تھا، نہ بحث، نہ لڑائی۔ خالی کوارٹر کا خالی پورچ اور ڈرائنگ روم کا خالی صوفہ اسے بھی اندر سے خالی محسوس کرا رہے تھے۔ اکثر وہ چونک اٹھتی کہ جانے کتنی دیر سے اسے سوچے جا رہی ہے۔ خود کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ ذہن بٹانے کی نیت سے گھر چلی گئی جہاں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ جہیز کے سارے بڑے اور قیمتی سامان کا مومانی نے کہہ رکھا تھا۔ زیور وہ پہلے ہی اس کے ساتھ بھجوا چکی تھی۔ ابا نے بھی شادی تک چھٹی لے رکھی تھی۔ گھر نئے فرنیچر سے سجا تھا۔ وہ پہنچی تو نئے پردے لگ رہے تھے۔ سمیہ کے کمرے سے وہ اس کے جوڑے، جوتے اور دیگر سامان دیکھ کر باہر نکلی تو ابا نے پکارا، دانیہ بیٹا، میری الماری کے اوپر والے خانے میں دیکھو، ٹول باکس رکھا ہے، ذرا لے آنا۔ کمرے میں آ کر الماری کھولی تو اس کا حال بتا رہا تھا کہ کوئی ابھی وہاں کچھ تلاش کر کے گیا ہے۔ اوپر کے خانے میں کوئی ڈبہ نہیں تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کے دیکھنے لگی۔ اندر بچھے کاغذ کے نیچے کچھ موٹا سا محسوس ہوا تو اس نے باہر کھینچ لیا۔ اس کی عادت نہیں تھی، پھر بھی جانے کون سی طاقت تھی جس نے اس سے وہ لفافہ کھلوا لیا۔ وہ کاغذ دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کی ہستی ڈول گئی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے الماری کا پٹ تھاما۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے جو انس کی جانب سے اسے بھیجے گئے تھے۔ یہ انس نے کب بھجوائے؟ اس نے تاریخ دیکھی اور دل نے تڑپ کے دعا کی کہ اسے اسی پل موت آ جائے۔ پل بھر میں وہ بدل گئی، اس کے احساس، اس کی دنیا سب الٹ پلٹ تھے۔ جس محبت اور مان پر اس نے خود کو قربان کیا تھا، وہی بنیاد اس کا وہم تھی۔ اپنوں کا مان اور قربانی میں چھپا محبت کا ناز کاغذ کے چند ٹکڑوں نے مٹی کر دیا تھا۔ اسے دھوکہ اپنی شہرت سے ملا تھا۔ آپ جن کے لیے ہر قربانی دینے تیار ہیں وہ پہلے ہی آپ کو قربان کر چکے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہی بات ہے، انہوں نے وہی کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرق طبعی موت اور قتل سا تھا۔ یہ فرق لڑکھڑا کے گرنے اور پیٹھ پر ہوئے وار سے گرنے کا تھا۔ یہ فرق آمادگی اور فریب کا تھا۔ ملا یا نہیں، اس سے سر اٹھا کے دیکھا نہیں گیا۔ وہ اپنی روح قبض ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی قیامت خیز لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی آواز آئی، دانیہ بیٹا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کسی طرح چلتے اس کے پاس آئے، مگر وہ انہیں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے یا کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی وہ لفافہ اور کاغذات لیے سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ دانیہ، دانیہ! ان کی کانپتی آواز بھیگ گئی تھی۔ انہوں نے سہارے کے لیے پلنگ پر ہاتھ رکھے اور بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد اندلیب اندر آئیں۔ کیا ہوا یہ دانیہ؟ کچھ بولے بنا اچانک کیوں چلی گئی؟ وہ رونے لگے۔ جس دن انہوں نے اپنی آسانی اور 3 بچوں کی خوشیوں کے لیے چوتھی کو قربان کیا تھا، اسی وقت یہ وقت اور ندامت بھی مقدر میں لکھ لی تھی۔ اندلیب نے کھلی الماری کو دیکھا اور پھر شوہر کو۔ معاملہ سمجھ آتے ہی انہوں نے بے ساختہ واہ ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ رازدار تو وہی تھی ان کی۔ گھر پہنچنے تک سمجھنا مشکل تھا کہ اس کا دکھ زیادہ تھا یا غصہ شدید تھا۔ وہ اپنوں کے لیے مر مٹی تھی، مگر اب وہ سوچ رہی تھی، اپنے کون؟ کار رکتے ہی وہ خلاف مزاج تیر کی طرح اندر بڑھی تھی۔
ڈرائنگ روم میں کھانے کی میز پر منیرا اور امن آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کی طوفانی آمد پر دونوں چونک گئے۔ منیرا نے جھٹ میز پر ہاتھ رکھے، گویا اس طرح وہاں پھیلا سب کچھ چھپ جائے گا۔ آپ جانتی تھیں تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ آپ دونوں کی ملی بھگت تھی، بلکہ سب کی۔ جب ہر کوئی جانتا تھا تو مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اس کا چہرہ، سرخ آنکھیں اور تلخ تیور سب زخم خوردگی کے گواہ تھے۔ پہلی بار وہ اس انداز، اس لہجے میں ان سے مخاطب تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ مجھے کہتے تھیں تو ہم دونوں مل کے اس سے اچھا ڈرامہ رچا سکتے تھے۔ اس نے وہ لفافہ ان کے سامنے پھینکا اور پلٹ گئی۔ منیرا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ اس کا یہ روپ حیرت انگیز تھا۔ امن بھی الجھا تھا۔ دل کیا اس کے پیچھے جائے، مگر اس سے پہلے ہی لفافے سے نکلا کاغذ دیکھ کر منیرا نے کنپٹی پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھتا اس سے پہلے ہی وہ لہرا کر زمین پر گر چکی تھیں۔ شریف چاچا نے فون کیا اور ڈاکٹر منیرا کو دیکھ کر گیا تھا۔ وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ اس کے بعد شریف چاچا اور نفیسہ چاچی کو اس نے کوارٹر بھیج دیا تھا۔ وہ ان کی خوابگاہ میں ہی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس میز پر آیا۔ کاغذ کا وہ پلندہ اٹھا کے کچھ دیر دیکھتا رہا جس نے منیرا کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اسے لفافے میں رکھ کے باقی تصاویر اور چند پرچے بھی اٹھا کر ایک جگہ کیے اور کچھ سوچ کے اس کے کمرے کے پاس پہنچا۔ دستک پر اس نے سوچا نفیسہ چاچی یا گوری ہوگی تو انہیں واپس بھیج دے گی، کہ کوئی اس کے کمرے میں آئے نہ دستک دے۔ آنسو خشک کرتے ہوئے اس نے دوپٹہ شانے پر ڈالا اور دروازہ کھولا۔ امن کو دیکھتے ہی اسے یاد آیا، ڈرائنگ روم میں وہ بھی موجود تھا۔ ہم یہیں بات کریں یا ڈرائنگ روم میں؟ اس کا انداز ایسا حتمی تھا کہ اس نے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ امن واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ دوپٹہ سر پر جماتی وہ اس کے پیچھے تھی۔ اب وہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آنٹی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وہ اتنا سنتے ہی کھڑی ہونے لگی تھی کہ امن نے تیزی سے جوڑا، وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں سو رہی ہیں، ڈاکٹر انہیں دیکھ کر گیا ہے۔ اسے اپنی بے خبری کا افسوس ہوا۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور وہ کمرے میں بند تھی۔ آپ اس بات پر اتنی ناراض کیوں تھیں؟ اس نے لفافہ ذرا آگے کھسکایا جس میں طلاق نامہ تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ یہ اتنا آسان یا سادہ معاملہ نہیں تھا۔ میں انس سے مل کر آیا ہوں۔ تانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کے دیکھا۔ امن نے سامنے دھری تصاویر اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ کچھ دیر ہونٹ بھینچے اور پلک جھپکے آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ سچائی صرف وہ جانتی تھی۔ اس کا اور انس کا رشتہ ماموں نے طے کیا تھا، اور اس بات پر اسے کیا، سارے گھر کو ناز تھا۔ سب اترائے پھرتے تھے۔ وہ خاندان کی حسین ترین لڑکی تھی تو انس امیر ترین۔ ماموں کے مقابلے میں وہ سفید پوش تھے۔ ابا کی نوکری سے ٹھیک ٹھاک گزر بسر ہوتی تھی، لیکن مکان کی تعمیر کے لیے قرض لینے کے بعد گھر تو اپنا ہو گیا تھا، مگر گزر بسر مشکل۔ اوور ٹائم کے باوجود ابا کی تنخواہ کم پڑ جاتی تھی۔ اس نے گھر بیٹھ کے ایم اے کیا تھا اور ابا کا ہاتھ بٹانے ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ منگنی زیادہ دن تک نہیں رہی کہ فوراً ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، مگر اس سے پہلے دل کے دائمی مریض ماموں چل بسے۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شادی طے شدہ وقت پر ہی ہوئی۔ 7ویں آسمان پر پہنچی امیدوں اور خوابوں سے بھرا دل لیے قیامت ڈھاتی حسین ترین دلہن پر انس نے پہلے جملے میں ہی قیامت ڈھا دی۔ یہ پاپا کی ضد اور مرضی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تو مما کے پاس رہو گی اور میں وہاں دوسری شادی کروں گا۔ اسے اگر اپنے اکلوتے اور امیر ہونے پر ناز تھا تو اسے بھی اپنے حسن کا احساس تھا، اور سب سے بڑا سہارا اس کے ابا تھے، جو یہ سنتے ہی یا تو امن کو سیدھا کر دیتے یا اسے لے جاتے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صبح پہلا کام ابا کو فون کرے گی اور پھر وہی کرے گی جو وہ کہیں گے، مگر جیسے مومانی نے بھی پہلے یہ سب سوچ رکھا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ جس پیار پر بھروسہ کر کے وہ ابا کو فون کرنا چاہتی تھی، اسی پیار نے اسے روک لیا۔ چیک پر لکھی رقم معمولی نہیں تھی۔ اس سے بہتر کون گھر کے حالات اور مالی پریشانیاں جانتا تھا۔ منٹوں میں اس نے ابا اور سب کی آسانی کو چن لیا تھا۔ انس نے اس کے بعد اکیلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ساری رسمیں، تقریب ہوئی، دعوتیں بھی، سب کے سامنے وہ آپس میں چند لفظ بول لیتے تھے۔ وہ شہر چلا گیا۔
منیرہ فون کر کے بلاتیں، دھمکی دیتی تو 15-20 دن کے بعد ایک دن کے لیے آ جاتا، یہی معمول بنتا گیا۔ بیٹے کی رویے کی تلافی کے لیے ممانی اس پر اور اس کے گھر والوں پر مہربان ہوتی گئیں۔ بات ایک چیک پر نہیں رکی، گھر کی تنگی ختم ہونے لگی تھی۔ فوزان کا اس کوچنگ سینٹر میں داخلہ ہو گیا جس کی ضد میں وہ گھر والوں سے ناراض تھا کہ ابا نے منع کر دیا تھا، اتنی فیس وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ انٹری ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے بھی آتا تو MBBS کے اخراجات ان کی چادر سے باہر نکلا پیر تھا۔ مومانی نے فوزان کو اس کا بھی یقین دلا دیا کہ تم بس نیٹ پر توجہ دو، آگے کی فکر نہ کرو۔ سمیہ اور فوزیہ بھی نجی کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ فوزیہ کو بھی انجینئر بننا تھا۔ ان کی فراخ دلی دیکھ کے فوزیہ نے خود ہی ہمت کر کے مومانی سے بات کر لی اور اگلے دن انہوں نے اسے فیس کی رقم دے بھی دی۔ گھر میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا تھا۔ سب کو خوش اور مطمئن دیکھ کے اسے لگتا اچھا ہی کیا کسی کو نہیں بتایا۔ اس دفعہ انس آیا تو ماں بیٹے کی بحث بڑھ کے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ اسے وجہ کا علم تھا نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، مگر جانے سے پہلے وہ اسے بتا گیا کہ وہ ماہرہ سے شادی کر رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا، روئے چیخے چلائے کیا کرے، کسے بتائے، کس سے مشورہ لے۔ مومانی کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا مانو کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ تھک ہار کے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور سوچوں پر بند باندھنے میں کامیاب ہو گئی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک دن اسے فون پر انس کا وائس نوٹ موصول ہوا، جسے سنتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اس نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ماہرہ اس کے بنا شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے اسے طلاق دے۔ جب سے اس نے دانیہ کی تصویر دیکھی تھی اس کی محبت تنگ دل ہو گئی تھی۔ اتنی حسین بیوی کسی بھی وقت شوہر کا دل اور توجہ جیت سکتی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ ماں کیوں زور زبردستی سے وہاں بلاتی رہتی ہے۔ انہیں بھی یہی امید ہوگی کہ آج یا کل بہو کی خوبصورتی اسے زیر کر ہی لے گی۔ وہ سوچتی رہی کیا کرے، کسے بتائے۔ اب اس کا مومانی کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور نہ مومانی کے پاس ان کی مدد کرنے کا۔ وہ دم سادھے منتظر تھی کہ اب مومانی اس کے پاس آئیں گی، اب بم پھٹے گا۔ اس سے زیادہ وہ گھر کے پھر وہی پہلے سے حالات سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ فوزان کا کیا ہوگا؟ وہ تو طوفان اٹھا دے گا اگر اس کا MBBS نہ ہوا تو۔ وہ اکلوتا اور ضدی تھا۔ ابا کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ اور سب سے بڑا اگر تھا کہ مومانی نے کہہ دیا کہ وہ سب قرض تھا واپس کریں تو۔ مگر ہفتہ بھر بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اس نے مومانی کو ٹٹولا، بغور جائزہ لیا، مگر ان کے رویے سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ انہیں طلاق کا علم ہے۔ تو کیا انس نے انہیں بتایا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اس نے ماہرہ کو یقین دلانے کے لیے کہا ہو، وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوگا، مگر طلاق تو ہو گئی ہے۔ اس نے ان کی بحث کے دوران جائیداد اور آق جیسے لفظ بھی سنے تھے۔ اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ طلاق کی صورت میں مومانی نے اسے بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہوگی، اس لیے وہ اس طرح ماہرہ کو منا کر انہیں اس بات سے بے خبر رکھ رہا ہے۔ انس کی بیک وقت ماں اور محبت کو راضی کرنے کی کوشش میں اگر وہ بھی چپ رہ کے اپنے گھر والوں کا بھلا کر دے تو کیا برا تھا۔ کئی دن ششو پنج میں رہنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ اس کے گھر والوں، خاص طور پر ابا کی آسانی اور بھلائی اسی میں تھی۔ وہ جتنے دن اس ڈرامے کو، اس جھوٹ کو چلا سکتی ہے چلائے گی۔ مومانی ہاتھ کھینچ لیتی یا وہ سب مانگ لیں، دونوں صورتوں میں اس کا میکا برباد کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد انس پھر کبھی نہیں آیا۔ مومانی ایک دو بار خود شہر گئی مگر اسے ساتھ نہیں لا سکیں۔ دھیرے دھیرے جھوٹ کی شروعات ہوئی کہ وہ دونوں ہفتہ بھر شہر رہ کے آئی ہیں یا انس مل کر گیا ہے، ملک سے باہر ہے، اس کا پروموشن ہو گیا ہے، کام بڑھ گیا ہے۔ مومانی اور وہ چند دن ان کے پرانے فلیٹ میں رہ آتی تھیں۔ لوگ مشورہ دیتے وہ کیوں نوکری کر رہا ہے، باپ کا اتنا چھوڑا، اتنا سب ہے وہ سنبھالے۔ مومانی کے پاس کئی جواب تھے، شوق ہے، اس کی مرضی، آخر تو یہی سنبھالنا ہے وغیرہ۔ آہستہ آہستہ یہ تکلف بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ جہاں جو جھوٹ، جو مصلحت موضوع لگتی وہ بول دیتی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ گھر والے کرے دیں گے، اس سے سوال کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے کبھی کبھی مایوسی ہوتی، پھر شکر بھی ادا کرتی کہ اچھا ہی ہے کوئی زیادہ کریدتا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے جانا کہ وہ ہی نہیں، گھر والے بھی اس کی زندگی کی حقیقت کو اپنی سہولت کے لیے قبول کر چکے ہیں۔
ورنہ انس کی غیر موجودگی اور کبھی اس کے ساتھ دکھائی نہ دینا اتنا بھی معمولی نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انس آتا نہیں ہے، نہ وہ جاتی ہے، مگر کبھی کسی نے مومانی سے باز پرس کی نہ اس سے۔ اسے لگتا ابا پچھتاوے اور دکھ کی وجہ سے یہ ذکر نہیں چھیڑتے ہیں۔ وہ ان کے اطمینان کے لیے خود کو بڑا مطمئن ظاہر کرتی۔ سب کی مجبوریاں تھیں۔ مومانی کو اکلوتی اولاد کو ایک لڑکی کے چنگل سے نکالنا تھا جو ان کے نزدیک اس کی دولت کے پیچھے تھی۔ انہیں اپنے شوہر کی پھیلی املاک کی حفاظت کرنا تھی اور کسی بھی حال میں بیٹے کی واپسی ممکن بنانی تھی۔ اس کے مومانی کے گھر میں بہو بن کے رہنے سے اس کے میکے کے مسائل ختم ہو گئے تھے، تنگی دور ہو گئی تھی۔ جو کبھی اسے اپنے گھر میں نہیں ملا تھا وہ سب یہاں میسر تھا۔ اس کے والدین یہ دیکھ کر ہی خوش ہوتے تھے کہ بیٹی کیسی زندگی گزار رہی ہے، کار بنگلہ پیسہ سب ہے۔ کزنز آہیں بھرتی رش کرتی تھیں، مگر یہ آغاز کی بات تھی۔ کچھ وقت بعد قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں، جسے تینوں فریق نے اپنے اپنے طور پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، انہیں جھٹلایا۔ اس کے والدین کو صرف ایک بیٹی نہیں باقی 3 کا مستقبل بھی دیکھنا تھا۔ جب وہ چپ تھی، ساس چپ تھی، تو وہ کیوں بول کر اپنا نقصان کرتے؟ اس نے سوچا تھا بنا شوہر، ساتھی اور محبت کے بھی وہ مومانی کے گھر زندگی گزارے گی تو یہ سودا برا نہیں، اگر اس سے اس کے میکے میں بھی آسودگی کا بسیرا ہو جائے۔ اس نے اس کے آگے کچھ اور سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سفر میں اس کا کوئی دوست، ہمراز، ہمدرد بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر اکیلی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت بیٹی اور بہن بن کر سوچ رہی تھی۔ اس نے دانیہ کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا، جو جذبات اور احساس سے بھرپور لڑکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ محرومیوں، بناوٹی زندگی اور مصنوعی مسکراہٹوں کے سائے میں تنہا ہوتی گئی۔ جس حسن سے منیرہ آس لگائی تھی کہ وہ بیٹے کو اس کے پاس لے آئے گا، اسی حسن سے ڈرتی بھی تھیں کہ کوئی اور اسے اپنے جال میں نہ پھنسا لے، کہیں وہی اپنی محرومیوں کے ازالے کا چور راستہ نہ ڈھونڈ لے۔ اس لیے اپنی طرف سے اس کی کشش کم کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتی تھیں مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ لوگوں کے سوال اور جانچتی جتاتی نظروں سے بچنے کے لیے خول میں سمٹتی گئی۔ اس نے آج جانا کہ اسے زبانی طلاق کے بعد انس نے کاغذات بھی بھیج دیے تھے جو اس کے ابا کی الماری میں تھے۔ وہ جن کی محبت میں، جن کے لیے قربانی دے رہی تھی، وہ خود اسے اپنی آسانی کی خاطر قربان کر چکے تھے۔ دونوں صورتوں میں قربان وہ ہوئی تھی، مگر ان میں زندگی موت سا فرق تھا۔ ابا اسے وہ پیپرز دکھا کے کہتے کہ میں چاہتا ہوں اس کے باوجود تم وہیں رہو، اسے دکھ ہوتا، مگر وہ مان جاتی۔ اس نے یہ فیصلہ ابا کا بوجھ کم کرنے، ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے ہی کیا تھا، تب بھی وہی کرتی، مگر اس طرح اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ دھوکہ وہ بھی اپنے جان سے زیادہ عزیز باپ کی طرف سے۔ وہ پل بھر میں بدل گئی تھی۔ امن اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب سر جھکائے چپ تھی۔ اس کے سامنے انس، ماہرہ اور ان کے بیٹے کی تصاویر تھیں جو امن نے رکھی تھیں۔ آنٹی ان پیپرز کے متعلق نہیں جانتی تھیں۔ ایک اور انکشاف۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اسی لیے وہ اس شوق سے سنبھل نہیں سکیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انس انہیں کہتا رہا کہ وہ طلاق دے چکا ہے، وہ آپ کو واپس بھیج دیں، مگر وہ اسے اس کی دھمکی، اس کا جھوٹ سمجھتی نہیں۔ انس کی شرط تھی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو وہ لوٹ آئے گا۔ وہ جانتی تھی یہ شرط اس کی نہیں، ماہرہ کی ہوگی۔ ظاہر تھا جب طلاق ہو چکی تو وہ یہاں کیوں رہتی؟ اس کے کہے بنا وہ جان گئی تھی کہ وہ انس سے مل کر سارے ثبوت لے کر واپس آیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے اس نے منیرہ سے سوال پوچھے تھے کہ وہ کیوں ایک لڑکی سے اس کی زندگی کا سب سے حسین وقت چھین رہی ہیں، کیوں اسے جانتے بوجھتے تنہائی کے عذاب کی سزا دے رکھی ہے۔ وہ تب بھی اس بات سے انکاری تھیں کہ انس نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ اپنے پاپا کا طے کیا رشتہ کبھی نہیں توڑے گا۔ انہیں اس بات کا اتنا یقین تھا کہ وہ اسے انس کا جھوٹ ہی کہہ رہی تھیں۔ تبھی دانیہ نے آ کر وہ کاغذات ان کے آگے پھینکے تھے۔ آپ آنٹی کے پاس جائیں، آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ امن نے سامنے سے تصویریں اٹھائیں، سب چیزیں اسی لفافے میں ڈال کے وہ کھڑا ہوا جو وہ لے کر آئی تھی۔ ہم پھر بات کریں گے۔ اس نے لفافہ میں اس کے درمیان رکھ دیا۔ دانیہ نے اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اب اس کی باری تھی اور سارے پردے اٹھ گئے تھے۔
وہ چلا گیا۔ اس کا دل ایک نئے دکھ سے چور چور ہو رہا تھا۔ ابا نے وہ ممانی سے بھی چھپایا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ وہ طلاق کے بعد اسے واپس بھیج دیں گی، امداد سے ہاتھ کھینچ لیں گی، جس کے بنا اب ان سب کے لیے زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ وہ منیرہ کے خوابگاہ میں چلی آئی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ سو رہی تھیں۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ جانے کس کا قصور زیادہ ہے؟ کیا ہم سبھی قصوروار ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے بیکار ہی ممانی پر غصہ نکالا۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب منیرہ کی آنکھ کھلی۔ وہ پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ لیٹی رہیں۔ وہ اٹھنے لگیں تو دانیہ نے روکا، مگر وہ انسنی کر کے اٹھ بیٹھیں۔ کچھ دیر بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ تمہارے ماموں خاندان کے باہر شادی کے خلاف تھے، اور انس کو ہمیشہ سے اپنی پھپھو کی بیٹیوں کا ذکر برا لگتا تھا۔ اسے شاید اپنے پاپا کے ارادوں کا اندازہ تھا۔ جب اس نے ماہرہ کا ذکر کیا، نواب نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ بھول جائے اور فوراً جا کے اس کا تمہارا رشتہ پکا کر کے منگنی کر دی۔ وہ ہمیشہ سے اس کے اکلوتے پن کے باوجود اس کے ساتھ سخت تھے۔ وہ میرے آگے انکار کرتا رہا، غصہ دکھاتا رہا، مگر باپ کے آگے نہیں جا سکا۔ جب ان کی طبیعت بگڑی، اسپتال میں داخل ہوئے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ نہیں بناؤں گی، اور انس سے تم سے شادی کا وعدہ۔ وہ تھکی تھکی سی بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھیں۔ شادی کے بعد میں نے ہر حربہ استعمال کیا، مگر وہ بھی باپ کے جانے کے بعد بے خوف ہو گیا تھا۔ میں نے پاپا سے کیا وعدہ پورا کیا۔ میں نے شادی نبھانے یا اسے نہ چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ صاف کہتا۔ اس لڑکی سے دوسری شادی کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں نے دانیہ کو طلاق دے دی ہے، آپ اسے واپس بھیج دیں تو میں ماہرہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ باپ سے کیے وعدے کا یوں مذاق بنا دے گا۔ مجھے یقین تھا جب دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ملے گا تو وہ لڑکی ایک دن اسے چھوڑ دے گی۔ میں نے اسے پیسے دینا بند کر دیے، اس کی ایکسس ریسٹرکٹ کر دی، جی جان سے اس دولت میں اضافہ کرنے لگی کہ آخر یہ دولت ہی اسے مجھ تک، تم تک کھینچ لائے گی۔ دوسرا تمہاری خوبصورتی۔ انہوں نے رک کے اس حسین صورت کو دیکھا جو اس کے مسائل کا سبب تھی۔ وہ سانولی عام سی لڑکی تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ نواب نے بھی اسی لیے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ انہیں یقین تھا اس لڑکی کی محبت کا بھوت چند دن میں اتر جائے گا، وہ کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ عام سی لڑکی ہم سب سے جیت گئی۔ نہ ماں باپ کی محبت اسے روک سکی، نہ تمہارا حسن، نہ ہی دولت واپس لا سکی۔ ان کے چہرے پر یاسیت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں ان سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ ان کے لہجے میں دکھ بھرا افسوس تھا۔ اس نے الجھ کے انہیں دیکھا۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان سارے حالات میں وہ بڑی آسانی سے بیٹے کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ خوش رہ سکتی تھیں، مگر وہ شوہر سے کیے وعدے کو نبھانے کی کوشش میں بیٹا کھو چکی تھیں، اور اب بھی افسوس انہیں دنیا سے جا چکے شوہر سے وعدہ وفا نہ کرنے کا تھا۔ یہ وفا کی کون سی شکل تھی، اور کیا یہ درست بھی تھی؟ ان ڈیورس پیپر کا مجھے علم نہیں تھا، جانے اس نے کہاں بھیجے تھے اور وہ کس کے ہاتھ لگ گئے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیوں اس قدر اکھڑا اور ناراض تھا۔ اسے بھی یہی لگتا ہوگا کہ پیپرز دیکھنے کے بعد بھی میں طلاق سے انکاری ہوں، تمہیں ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ میری ضد دیکھ کے وہ بھی ضد میں آ گیا تھا کہ جب تم یہاں ہو وہ گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ماہرہ سے شادی سے پہلے اس نے مجھے میسج پر طلاق دے دی تھی۔ اس نے زبان کھولی اور مارے حیرت کے منیرہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ آپ فوزان اور باقی سب کی فائنینشیل ہیلپ بند کر دیتی۔ اس کا سر مجرموں کی طرح جھکا تھا۔ منیرہ نے گہرا سانس لے کر پیچھے ٹیک لگایا۔ سب کے پاس اپنے جواز تھے، خود کو صحیح سمجھنے والے سب ہی غلط نکلے تھے۔ نانی نے بڑے اشتیاق، شوق اور دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سنی تھیں، بیچ بیچ میں اپنی تسلی کے لیے سوال بھی کیے تھے۔ لیکن تمہیں کیا پڑی تھی وہاں جا کے سب معلوم کرنے کی؟ کچھ دیر بعد جب ساری کہانی ذرا لمحوں پرانی ہوئی تو انہیں خیال آیا،
ویل، اس نے لب بھینچ کے ابرو اونچے کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ اس کے کھلے چہرے پر وجہ درج تھی۔ ہاں؟ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسی لیے تم اتنی دلچسپی لے رہے تھے؟ وہ ڈھیلے انداز میں صوفے کے پیچھے ٹک گئیں۔ مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ نانا کہاں ہیں؟ اب اسے ان سے بات کرنا تھی۔ بچی ہے تو خوبصورت۔ نانی اب اسے نئی اینک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا خود ہی نانا کو فون کرنے لگا۔ اگلے دن اندلیب موجود تھیں۔ منیرا اور ان میں جانے کیا بات ہوئی۔ وہ کمرے میں گئی، نہ جاننے کی کوشش کی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئیں تو دانیہ چپ تھی اور وہ مسلسل بول رہی تھیں۔ تم بھی تو جانتی ہو نا کہ فوزان کو ڈاکٹر بننے کا کیسا جنون تھا، اور یہ تمہارے ابا کا بھی خواب تھا کہ ان کا بیٹا خاندان کا پہلا ڈاکٹر بنے۔ ہم کہاں سے لاتے لاکھوں؟ پھر قرض لینا پڑتا۔ پہلے ہی ایک قرض کے بوجھ نے کمر توڑ رکھی تھی۔ ان کے پاس بہت سی وجوہات تھیں۔ وہ سنتی رہی۔ یہ ساری زندگی تو نہیں چلنا تھا۔ فوزان کا کالج ہو جاتا تو ہم تمہیں واپس گھر لے آتے۔ اس کی عمر کا حسین دور تنہائی کے سپرد کر کے اسے پھر زندگی سے نوازا جاتا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، ان کی صفائیاں اسے نئے زخم دے رہی تھیں۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ آخر وہ چلی گئیں یہ کہہ کر کہ مجھے امید ہے تم ہمیں غلط نہیں سمجھو گی۔ مومانی نے بتایا کہ وہ لفافہ اس کے ابا کے پتے پر آیا تھا۔ ابا انتظار کرتے رہے کہ ان دونوں میں سے کوئی آئے گا، انس کے متعلق بات کرے گا، مگر جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے احتیاطاً کبھی انس کا ذکر ہی نہیں چھیڑا۔ کہاں ہے، آیا کیوں نہیں، فون کیوں نہیں کرتا، بیسوں سوال ہو سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے قصداً وہ مومانی اور اس کے جھوٹ کو مانتے چلے گئے۔ اس نے ان کی باتیں بھی چپ چاپ سن لی۔ کہا ان سے بھی کچھ نہیں۔ انہیں پہلے سے طے شدہ کسی ملاقات کے لیے جانا تھا، وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی جب امن چلا آیا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی بات کے لیے اٹھا رکھی تھی، اور جب وہ بعد میں آئے گا تو وہ کیا کرے گی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسی وقت آ جائے گا۔ وہ اسے غلط ثابت کر چکا تھا۔ پھر اب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ ان سے بات ہوئی؟ وہ بلا وجہ ہی اپنی نشان زدہ ہتھیلی دوپٹے میں چھپا چکی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں نے اتنی تفتیش کس لیے کی؟ وہ ایک ساتھ کئی دیواریں گرا کے مخاطب ہوا۔ اس کے پاس جواب میں خاموشی تھی، احتیاط، جھجک، حیا اور خوف سے بھری خاموشی۔ امن کے پاس اور بھی کئی سوال تھے، تاہم جو اہم تھا وہی اولین تھا۔ میں کسی بڑے سے بات کروں اس سے پہلے مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ آپ کسی سے بات نہ کریں۔ کچھ دیر بعد اس کی سرگوشی جیسی آواز ابھری۔ کیوں؟ یہ سب اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ اپنی پسندیدہ اور محبوب ہستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے متعلقہ فرد کے آگے دستے سوال دراز کرنا ایسا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سادہ تھی، نہ اس پر رد عمل دینا آسان تھا۔ اس کا سر تھوڑا اور جھک گیا، مگر وہ پھر بھی اس کی بدلتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ آپ اب بھی سب کچھ نہیں جانتے۔ اب کی بار وہ بمشکل اسے سن سکا۔ جو ضروری تھا وہ جانتا ہوں، اور اتنا سفیشینٹ ہے۔ دانیہ کو احساس ہوا کہ وہ باتوں میں اس سے نہیں جیت سکتی۔ کئی پل کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ اور جو نہیں جانتا وہ تم بتا دینا، آخر امن ہی نے کہا۔ اس ایک جملے میں اس نے ایک خوبصورت تصور سمویا تھا۔ مگر پہلے مجھے جواب چاہیے۔ دانیہ نے سر اونچا کیا۔ ابھی اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ مومانی کے گھر رہ نہیں سکتی تھی کہ یہ بلا وجہ ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تھا۔ وہ گھر سے جاتی تبھی انس یہاں آ سکتا تھا۔ میں کہ وہ لوٹنا نہیں چاہتی تھی، اس قابل بھی نہیں تھی کہ کہیں تنہا رہتی، اور امن جو کہہ رہا تھا وہ مان لینا سب سے مشکل تھا کہ دنیا اور لوگ اس کی کہانی جانتے تھے، نہ انہیں سچ بتایا جا سکتا تھا۔ مجھے صرف یہ یقین چاہیے کہ تمہیں میرے آگے بڑھنے پر اعتراض نہیں ہے، باقی میرا کام ہے۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، جی نانا بس آ رہا ہوں۔ وہ فون رکھ کے کھڑا ہو گیا۔
اس خاموشی کو میں نیم رضامندی نہیں بلکہ مکمل رضامندی مان کر جا رہا ہوں۔ دانیہ نے سر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جلد ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ چلا گیا۔ اس کے دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے خود کو پیچھے صوفے کی پشت پر گرا لیا۔ انشاءاللہ۔ دل نے ڈری سہمی سی سرگوشی کی۔ وہ ہاتھ اونچا کر کے داغدار ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ ابا نے اب تک اسے نہ فون کیا تھا نہ ملنے آئے تھے۔ اندلیب 2 بار آ چکی تھی۔ سمیہ بھی اسے سمجھا کر گئی تھی۔ اس کے بھائی بہن کو طلاق کا علم نہیں تھا، وہ صرف ان کے والدین جانتے تھے اور سب سے چھپا کے رکھا تھا۔ شادی قریب تھی اور وہ شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اندلیب کی اصل فکر یہی تھی کہ اگر اس نے شرکت نہ کی تو وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ باقی معاملات تو بعد میں نمٹائے جا سکتے تھے، مگر یہ مسئلہ فی الوقت حل ہونا ضروری تھا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا اسے مومانی کے لیے برا لگ رہا تھا۔ بظاہر مضبوط اور محنتی نظر آنے والی عورت بڑی روایتی بیوی تھی۔ مومانی اور اپنا آپ ظالم، مظلوم کم اور بے وقوف زیادہ لگنے لگا تھا، جو اپنی زندگی میں شامل مردوں کو خوش کرنے کے فراق میں خود کو بھول چکی تھیں۔ اس کہانی کے سارے مرد ولن محسوس ہو رہے تھے، ابا، فوزان، ماموں اور انس۔ مومانی، آپ انس سے کھل کے بات کریں۔ کسی کو تو شروعات کرنا تھی۔ اسے بتائیں اسے کہ نہ میں نے طلاق کا بتایا تھا اور نہ ابا نے۔ وہ یقین کرے گا۔ وہ بات کی بات ہے، آپ پہلے جو سچ ہے وہ اسے بتائیں تو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کی صورت اتر گئی۔ اب تو وہ کبھی اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ کیوں چاہتی ہیں وہ اسے چھوڑ دے؟ مومانی کے چہرے پر تعجب پھیل گیا۔ صرف اس لیے کہ ماموں ایسا چاہتے تھے؟ آپ بیوی ہی نہیں، ماں بھی تو ہیں۔ کبھی ماں بن کر بھی سوچیں۔ ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، وہ بھی اس ضد میں آپ سے دور ہے۔ کہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ کس چکی میں پس رہی ہوں۔ ممتا بھی تڑپتی ہے اور شوہر کی روح نہ تڑپے یہ خیال بھی بے چین رکھتا ہے۔ انہوں نے آنکھیں رگڑیں۔ مومانی، اس نے اتنے دنوں میں ہر پہلو پر سوچ لیا تھا۔ ماموں کی ضد بیجا تھی۔ انہیں آپ سے وہ وعدہ بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کوئی جادوگر ہیں، نہ ایسا کوئی اختیار رکھتی ہیں کہ ہر حال میں وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بھی وہی نصیحت کر گئے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ہم دوسرے انسان کے احساس اور اس کا دل نہیں بدل سکتے۔ جتنی کوشش ہو سکتی تھی آپ نے سب کر لی۔ وعدے سے بڑی لوگوں کی زندگیاں، ان کی خوشیاں ہیں۔ ماموں کا مطالبہ کہیں سے بھی درست نہیں تھا۔ آپ دنیا سے جا چکے شوہر کے پیچھے بیٹا تو نہ گنوائیں، جو آپ کا واحد اور اصل اثاثہ ہے۔ منیرا کا دل بھر آیا۔ وہ انہیں کتنی آسانی سے سمجھ گئی تھی۔ ایک گھر میں ساتھ رہتی وہ 2 عورتیں آپس میں کم ہی بات کرتی تھیں۔ وہ اسے اپنے مطلب کے لیے اس گھر میں قید کیے تھیں۔ انہیں برا بھی لگتا تھا، اس پر ترس بھی آتا تھا، مگر وہ مجبور تھیں۔ مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ مجبوری تو خود ساختہ تھی۔ ماموں نے آپ کا نہیں سوچا تھا کہ اس طرح آپ اور انس کا رشتہ متاثر ہوگا۔ وہ بیٹے کی زندگی کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کو ان کی خواہش کو بھی دفن کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت مردوں کے لیے اس کے پاس تلخی تھی، اور اس تلخی نے ہی اس کی سوچ کو یہ رخ عطا کیا تھا کہ جب مرد ان کے احساس کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم عورتیں ہی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر لیں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ اسے لے آئیں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ وہ بھی ماں اور بہن کے سامنے اس کی خاموشی سے واقف تھیں۔ میں انس سے کہوں گی کہ وہ آ جائے، مجھے اس کی بیوی قبول ہے۔ طلاق تو ہو ہی گئی ہے، مگر تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ وہ مسکرائی۔ مومانی اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ مسئلہ اس کی موجودگی ہی تھا اور یہ مسئلہ اس کی بیوی کو تھا۔ اس نے وائس نوٹ میں کہا تھا کہ ماہرہ طلاق کے بنا اس کی بیوی بننے تیار نہیں ہے۔ اسے یقین تھا۔ اس نے پیغام ماہرہ کے سامنے ہی ریکارڈ کر کے اسے بھیجا تھا۔ نہیں مومانی، طلاق کے بعد ہمارا ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ اس نے ماہرہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہم پھر دیکھ لیں گے، ابھی آپ انس سے بات تو کریں۔ اسے امن کا خیال آیا، مگر وہ اس معاملے میں کیسے کچھ کہتی۔ وہ انہیں فون تھما کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کانوں میں امن کے الفاظ تھے اور دل اس کی نگاہوں کے نئے نئے مفہوم کھوج رہا تھا۔
پھر بھی اسے سب کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی کہانی خاصی اسکینڈلس تھی۔ امن کے والدین، نانا نانی، وہ سب کیوں کر مان جاتے؟ باقی کام میرا ہے۔ جانے یہ 4 لفظ کتنی بار وہ خود دل میں دہرا چکی تھی۔ اس نے ہتھیلی اپنے سامنے کی۔ جھولے سے گرنے پر لگے زخم مکمل مندمل ہو گئے تھے، مگر کانچ سے بنے زخم کا نشان باقی تھا۔ اس نے ہتھیلی پلٹی۔ وہ پل جیسے وہاں ٹھہر گئے تھے جب اس کی ہستی ہل گئی تھی۔ کچھ دن انس اور مومانی کی فون پر لمبی لمبی گفتگو ہوتی رہی۔ انلیب اسے شادی میں آنے کے لیے فون کرتی رہی اور وہ ہر شب کھڑکی میں کھڑی خالی کوارٹر کو دیکھتی رہتی۔ صبح صبح ہاشم مرزا اور امن کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ یوں ٹھٹکی کہ اپنی جگہ جم گئی۔ بیٹا ہم اندر آئیں؟ نانی نے پوچھا تو اس نے خجل ہوتے ہوئے انہیں اندر بٹھایا۔ وہ منیرا کو اطلاع دے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد منیرا اس کے پاس آئیں۔ تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اگر کہو گی تو میں انہیں تمہارے والدین کے پاس جانے بول دیتی ہوں، اور کہو تو میں ہی تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ سمیہ کی شادی سے پہلے یا بعد میں تم طے کرو۔ اسے رونا آ گیا۔ کیا مقام آ گیا تھا۔ اس نے زندگی کے ایسے فیصلے ابا کے بنا کبھی تصور نہیں کیے تھے۔ وہ تو شادی کے اگلے دن بھی سب انہیں بتانے والی تھی۔ منیرا نے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جس دن اس کا نکاح تھا، امن کے والدین میں اہل و عیال موجود تھے۔ گھر سے بھی سب نے شرکت کی تھی۔ ابا بھی آئے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں بھی دی تھیں، مگر وہ ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا سکی، مگر آنسوؤں پر قابو بھی نہیں رکھ سکی تھی۔ ان کی حیثیت، ان کا مقام اس کی زندگی میں سب سے بلند تھا، اور اب وہ دکھ تعصب کے اس پاتال میں تھی کہ ان کی جانب دیکھنا مشکل تھا۔ اگلے دن انس ماہرہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مومانی نے فون کیا تھا کہ اب وہ رخصت ہو گئی ہے جو تمہاری شرط تھی۔ تمہارا ہاتھ پکڑ کے خون روکنے کی کوشش بالکل فطری رد عمل تھا۔ کوئی اور بھی ہوتا تو میں نے یہی کیا ہوتا، مگر وہ ہتھیلی تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے جیسے ری ایکٹ کیا، اور پھر تمہاری وہ نظر۔ اس نے رک کے پل بھر کو آنکھیں موند کے گہرا سانس لیا۔ میں اب تک اسے ڈی کوڈ کرتا رہتا ہوں۔ دانیہ نے سر جھکا لیا۔ ہاں، جس سے زیادہ حسین زمین پر کچھ نہ تھا۔ ہاں، سب سے زیادہ خوش کون تھا؟ اس میں زمین پر 2 افراد میں مقابلہ تھا جو ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میرا شک تمہاری اس نظر نے یقین میں بدلا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں، نہ پاس، نہ دور، نہ دل میں، نہ زندگی میں، نہ کمرے میں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اس کی نشان زدہ ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ اسے بھی کہاں علم تھا کہ پل بھر کی لغزش اسے یوں عیاں کر دے گی۔ اب تو مجھے دیکھو۔ امن نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس لیے تو شادی نہیں کی تم سے کہ اب بھی ہر بات کے جواب میں سر جھکا لو۔ پھر کس لیے کی؟ اس نے شرمگین تبسم کے ساتھ اسے دیکھ کے شریر سا سوال داغا۔ امن متاثر ہوا۔ وہ ویسا ہی شوق سا جواب دیتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہو گیا، تاکہ اس پیاری لڑکی کی تنہائی کو رنگوں، پھولوں، خوشبو اور محبتوں سے بھر سکوں۔ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں، اور اس کے آنسو، دکھ سب اپنے سینے میں اتار لوں۔ امن نے شانوں سے تھام کر اسے خود سے قریب کیا۔ لیکن تم ابھی رونا نہیں، کیونکہ اور بھی بہت کچھ ہے جس کے لیے میں نے شادی کی ہے۔ وہ روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میں نے کبھی سوچا تھا کہ پہلی بار دعا کی قبولیت نے دل توڑا ہے۔ ذرا توقف کے بعد امن گویا ہوا۔ وہ سر اٹھا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلی بار تم سے ملنے کے بعد میں نے تم سے دوبارہ ملنے کی دعا کی تھی، اور جب تم ملی تو ساتھ انکشاف ہوا کہ… وہ رک گیا۔ میں نے سوچا پہلی بار دعا قبول ہوئی تو دل ٹوٹ گیا ہے، مگر میں غلط تھا۔ قبولیت کی سند حاصل کر چکی کوئی بھی دعا دل توڑنے والی نہیں ہوتی ہے، بس ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سمیہ کی شادی میں اس نے امن کے ساتھ شرکت کی، اور مومانی انس، ماہرہ اور پوتے کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے جو کہا سب نے سن لیا۔ اسے مبارکباد دی شادی کی، اور منیرا کو پوتے کی۔ ویسے بھی ان کے منہ پر کوئی ان سے اختلاف کرتا تھا نہ سوال۔ ساری باتیں ان کے پیچھے ہوتی تھیں۔ وہ سب جانتے تھے جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی۔
انگلیب اور اس کے بہن بھائیوں نے کوشش کی تھی کہ اس کا نکاح سمیہ کی شادی کے بعد ہو۔ ابا اس معاملے میں خاموش تھے۔ جو دانیہ چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ انہوں نے انلیب کی گزارش پر بھی مداخلت اور دانیہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ دن کے لیے نانا نانی کے پاس آئے تھے۔ واپسی سے ایک دن پہلے ممانی نے ان سب کو کھانے پر بلایا تھا۔ پہلی بار اس کا سامنا انس اور ماہرہ سے ہوا۔ کوئی بے آرام نہیں ہوا سوائے ماہرہ کے۔ اسے منیرہ اور دانیہ کا ایک دوسرے سے لگاؤ بھی کھٹک رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بہانے سے باورچی خانے میں اس کے پاس آئی تھی۔ انس میرا مجرم ہے کہ اس نے والدین کے دباؤ میں مجھ سے شادی کی اور پھر طلاق دے دی۔ اس کے باوجود میں اس کی اس خوبی کی معترف ہوں کہ اس نے تم سے محبت کی اور نباہی بھی، مگر تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اسے نہ خوبصورت بیوی تم سے دور کر سکی، نہ بے تحاشا دولت اور نہ اکیلی ماں۔ اگر ان سب کے بعد بھی تم انسیکیور ہو تو تمہارا احساس کمتری محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسے شکست دیے بنا تم کبھی مطمئن اور خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ ساری عمر بھی ثابت کرتا رہے تم شک، وہم اور خوف میں ہی رہو گی، کیونکہ مسئلہ تم ہو، دوسرے نہیں۔ وہ اس کی سننے رکی نہیں تھی۔ بارش کی وجہ سے خنکی بڑھ گئی تھی۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو منیرہ نے اسے شال تھمائی کہ باہر ٹھنڈ ہے۔ شریف چاچا انہیں گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے مجھے ساری دنیا کے مردوں سے نفرت کرنے سے بچا لیا ہے۔ وہ پورے انہماک سے کام کر رہا تھا جب اس کی بات نے چونکا دیا۔ شام میں ان کی واپسی تھی۔ وہ کیسے؟ اس نے ہاتھ روک لیا۔ بس۔ وہ آگے بولنا نہیں چاہتی تھی مگر امن کے چہرے کا تاثر سننے پر آمادہ تھا۔ ماموں، ابا، فوزان، انس، میں ان کے بعد سبھی مردوں سے نفرت کرتی اگر میری زندگی میں آپ نہ ہوتے۔ ساری دنیا کے مردوں کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کے اس کے پاس آیا جو پلنگ پر اس کی طرف کروٹ کیے لیٹی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ابھی زخم ہرا ہے اس لیے تم ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ اور سب تو نہیں، مگر تم اپنے ابا سے ہمیشہ خفا نہیں رہو گی۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ یہ ہمیشہ ہرا ہی رہے گا۔ اس نے سر جھکایا۔ ابا تب سے خاموش تھے۔ وہ شرمندہ تھے یا اسے وقت دے رہے تھے، کیا پچھتا رہے تھے؟ وہ یہ سب سوچتی ضرور تھی مگر فی الفور وہ انہیں ان میں سے کسی بھی کیفیت میں اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی وجہ ان سے محبت تھی یا ان سے ناراضی، ان کے رویے پر مایوسی یا دکھ؟ وہ ان کے جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ ابا بھی گویا اسے وقت دے رہے تھے، آج یا کل، دیر یا سویر۔ وہ وقت تو آنا ہی تھا جب وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے اور گفتگو کا آغاز ہوتا۔ وقت نے وہ اذیت بھرے لمحے دکھائے ہیں تو وہی آنے والے لمحوں میں راحت بھی دے گا۔ یہی اس کی خوبی اور خامی ہے۔ امن نے بازو پھیلا کے اسے قریب کیا۔ تبھی باہر بادل گرجے۔ لگتا ہے بارش ہوگی۔ اچانک اسے یاد آیا، باہر دھلی چادریں ہیں، بھیگ نہ جائیں۔ وہ چپلیں ٹٹولتی اس سے دور ہو کے اٹھنے لگی تھی کہ امن نے ہاتھ پکڑ کے التجا کی۔ بھیگ جانے دو۔ دانیہ نے شکایتی انداز میں دیکھا۔ یہ بھیگی رات، یہ ٹھنڈ، سما، یہ کیف بہار، یہ کوئی وقت ہے پہلو سے اٹھ کے جانے کا؟ یہ کوئی وقت ہے شعر سنانے کا؟ وہ اسی کے انداز میں کہہ کے جانے لگی تھی کہ تبھی باہر سے نانا کی اونچی آواز آئی، میں نے اٹھا لیے ہیں نیک بخت، تم باہر نہ آؤ۔ وہ نانی سے مخاطب تھے۔ امن نے ہاتھ کھینچ کے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ سیکھو نانا نانی اس عمر میں بھی اپنے طریقے سے رومانس زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس موسم میں تو رومانس کمرے کے باہر ہونا چاہیے، اندر نہیں۔ میرے لیے جہاں تم ہو وہاں رومانس ہے۔ اس نے جھک کے اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکرائی۔ تو چلیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کے اٹھی اور الماری سے شال نکال کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اب اٹھیں بھی۔ جب وہ پیچھے آنے کی بجائے وہیں بیٹھا رہا تو وہ مڑ کے گویا ہوئی، خیال میں رومانس کی بات کر رہا ہوں اور تم اس شال کو تو رکھ ہی دو۔ دانیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ منتظر تھا کہ وہ شال اتار دے گی۔ جب وہ یوں ہی جمی رہی تو چاروں ناچار امن اٹھا اور وہ اس کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دانیہ نے مسکرا کے بازو پھیلا کر اسے بھی شال کے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کے چہرے پر پیاری سی حیرت ابھری۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ شال، مطلب کہ اٹس یور ٹائپ آف رومانس؟ وہ پاس آیا اور دانیہ کے چہرے پر شرمیلا تبسم پھیل گیا۔
تو یہاں ختم ہوتا ہے آسیہ رئیس خان کا یہ بہت خوبصورت سا ناول، اور ہمیشہ کی طرح ایک بالکل منفرد ٹاپک۔ مجھے بالکل آخر تک آنے تک کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ یہ تو پتا تھا کہ کچھ ہے مسٹری، لیکن کیا ہے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا جب تک وہ ڈیورس کے پیپر نکل کے سامنے نہیں آ گئے، جب تک یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کی ڈیورس بھی ہو چکی ہے۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ دوسری شادی کا چکر ہوگا، جو کہ تھا بھی، لیکن تھا کیوں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ شادی کر لی ہوگی، اب یہ واپس آ کے یا تو اس بات پہ مسئلہ بنے گا کہ وہ ڈیورس نہیں دینا چاہے گا، یا پھر جو مومانی کا کیریکٹر ہے وہ بڑا کچھ کروول سا کیریکٹر لگ رہا تھا۔ جی سارے فساد کی جڑ تو مومانی ہے، لیکن مومانی تو سب سے مظلوم شخصیت کے روپ میں سامنے آئی کہ وہ اپنے شوہر سے کیے گئے وعدے کو بھی وفا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، پیسے بھی خرچ کر رہی تھیں، سارا بزنس پراپرٹی سب کچھ سنبھال رہی تھیں، اور اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھیں۔ مطلب ان کا کہیں پہ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دانیہ کا اپنا انٹرسٹ تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کی فیملی کو سپورٹ ملتی رہے۔ ابا کا اپنا انٹرسٹ تھا، وہ بھی خود غرضی دکھا رہے تھے، بہن بھائی بھی خود غرضی دکھا رہے تھے، اور انس تو وہ بھی اپنی طرف سے خود غرضی دکھا رہا تھا۔ لیکن اگر اس سب میں کوئی ایسی شخصیت تھی جن کا اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں سامنے آ رہا تھا تو وہ تھی مومانی، جن کا تاثر شروع سے ایسا بنا تھا کہ جی سب سے زیادہ ظالم شخصیت تو ہیں ہی مومانی۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، کہتے ہیں کہ ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔